السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک لانگ ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شہر خطا، اور اس کی مصنفہ ہیں نایاب جلانی۔ اور یہ ناول جیسے کہ تھمبنیل پہ میں نے بتایا ہے کہ یہ جن اور جادوؤں والا ناول ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہارر ناول ہے اور اس میں بالکل ہی ڈر ہوگا، اس میں کوئی سٹوری نہیں ہوتی جیسے ہوتے ہیں ہارر ناول، کوئی خاص سٹوری نہیں ہوتی، بس جادو ہی جادو ہو رہا ہے۔ یہ ویسا ناول نہیں ہے، اس میں ایک زبردست قسم کی سٹوری ہے اور اس میں جن اور جادو بھی ہیں۔ آپ کو شاید فرسٹ ایپیسوڈ کچھ کھچڑی سی لگے، کچھ سمجھ نہ آیا کہ کون کس کا بھائی ہے، کون کس کا ہسبینڈ ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ تو یہ تو پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو شاید نہ سمجھ آئے، لیکن سیکنڈ ایپیسوڈ میں آ جائے گا اور آپ کو یہ کہانی بہت بہت اچھی لگنے والی ہے، ٹرسٹ می۔ اور اس کی 6-7 قسطیں ہوں گی، تو مزے کا ایک لانگ ناول ہے اور مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ناول کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی موٹی سی پیاری سی کیوٹ سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ بہت ضروری ہے، چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ چلیں جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ رات پہ آلسی سوار تھی، جیسے رینگ رینگ کے چلتی، سستی اور تھکی تھکی سی۔ سپیدہ سحر کسی بام پہ اٹک گیا تھا، عمل بید بے ویرانی سی تھی، گل گل سا کھٹا پھل گل سڑ کے نیچے گر رہا تھا۔ اس کے دل پہ خوف طاری ہو گیا تھا، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دیا کی آواز ابھی تک کسی گناہ کی طرح اس کے پیچھے تھی۔ جب زندگی کو ٹپکا لگا ہو، جب سانس سینے کی قید میں سر پٹکتی ہو اور روح لمبی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو، تو اے میرے اعمال، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی، اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تاکہ دیا کی آواز اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ یکدم اسے کسی کی زخمی کرہ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ تیزی سے آراستہ پیراستہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کرہ کی آواز عنایا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ عنایا کے کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا، جیسے زندگی کی دھوپ کو مسرت کا ڈھانپ لینے والا سایہ۔ عنایا کے کمرے میں کچھ ایسا ہی دل چیر دینے والا سما بندھا ہوا تھا، اس کا دل کچلا گیا تھا۔ اس نے عنایا کا چہرہ دیکھا اور دھک سے رہ گئی تھی۔ وہاں نیلاہٹیں اتری ہوئی تھیں اور موت کی ویرانیاں تھیں۔ اس کے قدموں تلے انگارے بچھ گئے تھے۔ وقت نزا دیا پہ ہی نہیں، عنایا پہ بھی اترا ہوا تھا۔ جان کنی کا عالم وہ صدمے اور خوف کی انتہا پہ تھی۔ عنایا کو دیکھ رہی تھی، وہ عنایا جو اسے بلا رہی تھی، اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہی تھی، وہ جس کے ہاتھ اٹھنے سے قاصر تھے اور بے جان ہو رہے تھے۔ وہ پاؤں ہلاتی تو ہل نہ پاتے، اور عنایا اسے اپنے قریب بلا رہی تھی، جبکہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم کا بار بھی اٹھا سکتی۔ وہ آبنوسی دروازے کے پاس جم گئی تھی۔ عنایا نے ایک بے بس نگاہ اس پہ ڈالی۔ بیا، وقت آخر ہے، یوں تو نہ کرو، کچھ تو قریب آؤ۔ اس کی بے بس نگاہ کی التجا میں اس کے قدموں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکی تھی۔ اسے کسی کے بھی وقت آخر میں اس کے قریب نہیں رہنا تھا۔ وہ کمزور تھی، خوف زدہ تھی، اور وہ بزدل بھی تھی۔ وہ اسی لیے دیا کے کمرے میں نہیں جاتی تھی اور اسی لیے عنایا کے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ خاموشی عبادت ہے جو تم نے کی، اور عمر بھر کی خاموشی شیوا ہے عاجزوں کا، دبدبا ہے حاکموں کا، مخزن ہے حکمتوں کا، جواب ہے جاہلوں کا۔ وہ جاہل جو عمر بھر خود کو عالم فاضل سمجھ کر تم پہ چلاتے رہے، تمہاری خاموشی نے انہیں شکست سے دوچار کیا، اور میری فرما برداری نے ان کو جہنم میں دھکیل دیا۔ تم مبارکباد کی حقدار ہو بیا، خدا نے تمہیں تمہاری خاموشی کے بدلے کامیابی دی، اور افسوس ہے مجھ پہ، میری فرما برداری کے بدلے میں ناکامی دی۔ اس کی سانس اکھڑ گئی تھی، اس کے لفظوں نے بیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ خوش بیاں نہیں تھی، وہ تو 2 لفظوں کا ایک جملہ بڑی دقت سے ادا کرتی تھی، تو پھر یہ خوش بیانی کمال تھی۔ بیا، یہاں آؤ میرے قریب، آج میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے نرم دل نشین آواز کمرے مرگ میں پھیل رہی تھی۔ اس کمرے میں عجیب سی بانس رچی تھی، اس نے ایسی خوشبو آج تک نہ سونگھی تھی جو اس کا سانس بند کر رہی تھی۔ جو شخص کثرت خواہشات سے اپنے دل کو مردہ بنائے، اس کو لعنت کے کفن میں لپیٹو، اور جو نفس کو خواہشات سے باز رکھتا ہے، اس کو رحمت کے کفن میں لپیٹو اور سلامتی کی زمین میں دفن کرو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا بیا، میرے لیے کون سی زمین ہوگی؟ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی جیسے آج ہی اس گورکھ دھندے کو حل کرنا چاہتی ہو۔ جانے اس کی ذہنی روح کیوں بہک رہی تھی، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی،
ایک دم صحت مند، نزلہ زکام فلو بخار کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے گال دمکتے تھے صحت مندی کی سرخی سے۔ کل رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی، اور آج رات اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ یہ بہکی بہکی باتیں اور اڑے اڑے حواس۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتی رہی، عنایا کا معصوم چہرہ، دل نشین آنکھیں جو نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس کا خوبصورت چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ اور میں نہیں جانتی اپنی عمر کے اتنے سالوں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر شمار کروں تو کچھ نہیں بچتا بیا، میرے ہاتھ تو خالی ہیں، اور دل ایک کھنڈر مکان، یہاں پہ کچھ بھی نہیں، میں ایسی مفلس اور کلاش ہوں۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں کیا تھا؟ حیرت، حسرت، دکھ یا صدمہ؟ بالکل تہی دامہ ہونے کا، مفلس اور کلاش ہونے کا، خالی ہاتھ ہونے کا۔ اور عنایا کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیا کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا تھا۔ یہ آنکھیں، یہ چہرہ اسے کتنا عزیز تھا۔ اس نے عنایا سے کتنی محبت کی تھی۔ اس کے دل کے ساتھ یہ پہلا رشتہ تھا، عنایا سے محبت، انسیت، لگاؤ، عنایا کی فکر۔ عنایا ایک کہانی کا باب نہیں تھا، عنایا پوری کہانی کا عنوان تھا، بیا کی زندگی کا عنوان۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل بدل کر آ رہے تھے۔ وہ صبح جب عنایا نے اس دنیا میں اپنی خوبصورت آنکھیں کھولیں، وہ صبح جب 7 سالہ ربیہ کی گود میں اس ننھی سی شہزادی نے اپنی پہلی غذا لی، وہ 3 انچ کی دودھ سے بھری بوتل جو ننھی عنایا کے لبوں میں دبی تھی، وہ عنایا کا پہلا زمین پہ جمتا قدم، اس کے لبوں سے ادا ہوا پہلا لفظ، بیا۔ عنایا تو اس کے اندر جمی ہوئی تھی، کیسے اکھڑ سکتی تھی؟ وہ تو اس کے اندر بستی تھی، پھر کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن عنایا جا رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی عنایا کو اچانک کیا ہوا تھا، ویسی بہکی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر دیا کے صنم گدھے کی طرف جائے اور دیا کو بلا لائے کہ آؤ دیکھو عنایا کو کیا ہو رہا ہے۔ عنایا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہو میری جان؟ کیا خواب میں ڈر گئی ہو؟ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی تھی۔ اس کی کپ کپاتی آواز پہ عنایا کے لبوں پہ دم توڑتی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، شاید گھڑی بھر کے لیے۔ خواب تو پہلے تھا، اب تو حقیقت میں جی رہی ہوں۔ یوں لگتا ہے اتنے سال ایک سراب کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں۔ حقیقت تو یہی تھی جس نے مجھ پہ انکشاف کیا۔ کیسا انکشاف؟ بیا کے لب بے آواز ہلے تھے۔ یہی کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی۔ وہ اب رونے لگی تھی اور اس کے قیمتی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور بیا کے دل پہ جیسے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کس سے؟ بیا پوچھنا چاہتی تھی لیکن خاموش ہو گئی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ عنایا کو کس سے محبت تھی اور کتنی شدت کی محبت تھی؟ وہ میرے اندر بستا تھا، تبھی یادوں سے کبھی نکلا ہی نہیں۔ اس نے جیسے اعتراف کیا تھا، یا شاید اعتراف گناہ تھا۔ میں نے محبت کا گناہ کیوں کیا؟ وہ اندر ہی اندر سسک رہی تھی۔ محبت گناہ نہیں ہوتی۔ بیا اسے سمجھانا چاہتی تھی لیکن کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ تو اپنی دھیان میں تھی، اسے شاید سن ہی نہیں رہی تھی۔ تو میرا ایک کام کر دینا بیا، اس نے لمبی سی سسکاری بھر کے التجا کی تھی۔ بس اسے بتا دینا کہ عنایا کو اس سے بہت محبت تھی۔ اس نے ایک لمبی سی آہ بھری اور چپ کر گئی۔ کس سے؟ بیا الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا رافع سے؟ نہیں، اس نے الجھی سانسوں کو بمشکل ہموار کیا تھا۔ فاتح سے۔ وہ اب آنکھیں موند رہی تھی۔ جب کہ بیا کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ عنایا نے کیا کہہ دیا تھا؟ کیا اس کا دماغ چل گیا تھا یا وہ پاگل ہو چکی تھی؟ اور ابھی وہ عنایا کو جھنجھوڑ کر اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا تمہارے حواس قائم ہیں، جب عنایا نے ایک خوفناک ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ بیا کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑی تھیں۔ وہ بے ساختہ ابنوسی دروازے سے لگی اور چیختی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس اونچے مکان کی لمبی راہداریوں میں ماربل کے فرش پہ بھاگتے اٹھتے گرتے وہ دیا کے صنم گدھے کی طرف بھاگ رہی تھی، لیکن اس سے بھی پہلے اچانک اس کے قدموں کو کسی چیز نے روک لیا تھا۔ وہ راستے میں گرا ٹیلی فون کا تار تھا۔ بیا کے پیروں کو زنجیر لگ گئی تھی۔ وہ دھونکنی کی مانند چلتی، سانسوں کو رواں کرتی فون کے قریب ہی گر گئی۔ اسے کیا کرنا تھا؟ اس کا ذہن کسی بھی طور کام نہیں کر رہا تھا۔ جب آپ کا کوئی قریبی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شاید رشتہ داروں کو اطلاع دی جاتی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ سب لوگ آئیں اور آپ کی جان عزیز وجود کو زمین کے اندر دفن کرنے کا اہتمام کریں۔ اسے بھی یہی کرنا تھا، فون کالز، اگر کس سے؟ وہ سوچنے لگی۔ ان کے رشتہ داروں کی فہرست کتنی مختصر تھی۔
وہ کسے اطلاع کرتی؟ اس نے دیا کی فون ڈائری ہاتھ میں پکڑ لی۔ وہاں پہ 3 نمبر تھے، ایک ابراہیم کا، بہت پرانا نمبر، شاید اس کے دفتر یا گھر کا، اور ایک رافع کا، تیسرا نمبر فاتح کا تھا۔ جانے دیا نے فاتح کا نمبر کیوں لکھ رکھا تھا؟ وہ جس کا وجود اسے گوارا نہیں تھا، پھر نمبر لکھنا کیا معنی رکھتا تھا؟ یا پھر فون ڈائری دیا کی تھی ہی نہیں، کاشف بھائی کی لگتی تھی۔ سب کچھ گڈ مڈ ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عنایا کی مرنے کی کس سے اطلاع دے؟ اس کے بے جان برفیلے جسم کا کون وارث تھا؟ اس کے جنازے کو کون کندھا دینے کا حقدار تھا؟ کیا رافع یا فاتح، یا دونوں ہی نہیں؟ اس نے فون ڈائری کو زمین پہ رکھا اور کسی بفری طوفان کی طرح دیا کے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ آج عنایا کا نہیں، دیا کا یوم حساب تھا۔ عنایا کی ناگہانی موت نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ عنایا کا اتنا اچانک دنیا سے چلے جانا ایک حشر تھا، ایک قیامت تھی، یوم حساب تھا۔ عنایا کو موت کی اندھی کھائی میں دھکیلنے والی دیا تھی اور زندہ سلامت تھی۔ کیوں آخر کیوں؟ یہ ناگن کب تک جیے گی اور اپنے پیاروں کو ڈس ڈس کر موت کے منہ میں دھکیلے گی؟ اس خوبصورت بلا کا کوئی انجام نہیں تھا؟ یہ موت اس کے قریب کیوں نہیں آتی تھی؟ بیا کسی بفر طوفان کی طرح دیا کے عالی شان کمرے کی طرف بڑھی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ وہ کہاں تھی؟ بیا کو سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ یہ تہ خانے کا پورشن تھا جس میں لاؤنج، گیسٹ رومز، ہال اور سٹور روم تھا۔ سٹور روم کو بہت سال پہلے دیا نے کاٹ کباڑ سے خالی کر کے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ یہ کمرہ اس کی عبادت گاہ تھی جس میں وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، لمبے لمبے وظائف اور جانے کون کون سے عمل۔ اس کمرے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ کاشف بھائی کو بھی نہیں، اور بھائی تو تہ خانے میں آتے ہی نہیں تھے۔ ان کی مصروفیات، کام اور گھر سے بیزاری، وہ اپنے گھر سے اتنے ہی لا تعلق تھے۔ اور یہ وہ کمرہ تھا جس میں کسی نوکر کو صفائی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دیا کا اس کمرے کے لیے ایک ہی فرمان تھا، میری عبادت کا تقدس خراب ہوتا ہے، نوکر بھی جانے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی نجس، ناپاک، بے وضو میرے بیڈ روم میں کوئی نہیں جائے گا۔ اور دیوی کے اس حکم پر کس کی مجال تھی جو سرتابی کی جرت کرتا؟ عنایا اور بیا کی مجال نہیں تھی جو اس کی غیر موجودگی میں بھی تہ خانے میں جھانک لیتی۔ اور آج وہ اسی مقدس حجرے کی طرف جا رہی تھی جس میں عمر بھر جانے کی جرت نہ کر سکی تھی۔ اور دیا اسے اپنے مقدس کمرے میں دیکھ کر کیا کر سکتی تھی؟ پیتل کا کوئی ڈیکوریشن اٹھا کر مار دیتی، کوئی گلاس کپ یا اپنی ہیل اٹھا کے اس کی دھنائی کر دیتی، یا بہت سا چیختی اور نوکروں کو اکٹھا کر کے اسے بری طرح سے پٹواتی۔ وہ آخری حد تک بھی جا سکتی تھی، اس کا گلا بھی دبا سکتی تھی۔ اس کی تنہائی اور راجدھانی میں مخل ہونے کا گناہ کوئی معمولی تھوڑی تھا۔ اور جب بیا نے ابنوسی دروازے کھولنے کے لیے ہینڈل گھمایا تو کمرے کو مکفل نہیں پایا، یعنی دیا اپنا کمرہ مکفل نہیں رکھتی تھی۔ اسے اپنے نوکروں پہ اندھا اعتماد تھا یا نہیں؟ اسے اتنا یقین ضرور تھا اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے کمرے میں کوئی مائی کا لال داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بیا نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور خوف سے دھک دھک کرتے دل کو تھپکتے ہوئے ابنوسی دروازے کو پیر کی ٹھوکر سے کھول دیا، اس حال میں کہ بیا باہر کھڑی تھی اور دروازہ اس کی ٹھوکر پہ کھلتا جا رہا تھا، یوں کہ پورے کا پورا دیوی کا مندر اس کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ بیا کی آنکھیں اندر دیکھتی جیسے لمحہ بھر کے لیے پتھرا گئی تھیں۔ یہ بادلوں سے ڈھکا ایک رستہ تھا اور خوبصورت سی ایک پگڈنڈی تھی جس کے آخری سرے پہ ایک جیسے فراق پہنے 2 چھوٹی بچیاں کھڑی تھیں۔ ان کے بالوں میں ایک جیسے ربن تھے اور پونیوں کا سٹائل بھی ایک سا تھا۔ وہ دونوں بچیاں آنسو بھری آنکھوں سے اس پگڈنڈی پہ چلتی اس حسین مورت کو دیکھ رہی تھیں کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھیں۔ وہ کسی ملکہ کی طرح چل رہی تھی، اپنی راج ہنسی گردن کو اٹھا کر نخوت اور غرور سے دیکھتی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں لباس کی ہم رنگ ٹوکری تھی جس کے اندر تازہ پھول تھے، بھینی بھینی مہک والے۔ جب وہ ان کے قریب سے گزری تو ان بچیوں نے ایک بھیانک چیخ ماری اور منہ پہ ہاتھ رکھتی خوف کے عالم میں کانپتی الٹے قدمیوں دور ہوتی چلی گئیں۔ پگڈنڈی پہ چلتی اس ملکہ نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کی نگاہ اپنے ہاتھ میں موجود ٹوکری پہ پڑی تھی، اور بالکل ان 2 بچیوں کی طرح وہ بھی ٹوکری کو دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ بچیاں بھاگتی ہوئی اس سے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر اس نے محسوس کیا کوئی چیز اس کے ہاتھوں پہ رینگ رہی تھی۔ اس نے خوف کے عالم میں آنکھیں کھولیں۔ تازہ توڑے ہوئے پھولوں کی جگہ ایک سنہرے تاج والا سانپ ٹوکری میں بیٹھا تھا اور پھن پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا، اور کبھی اپنا ڈنک نکالتا اور اس کی دودھیا ہاتھوں پہ زبان پھیرتا۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ ٹوکری کو اپنے ہاتھ سے گرا دے، لیکن ٹوکری جیسے کسی سخت چیز کے ساتھ اس کے ہاتھ سے چپک گئی تھی،
اور سانپ پھن نکالتا اسے ڈنک مارنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ سنہرے تخت پوش سے اٹھ گئی۔ اس کا جسم پسینہ پسینہ تھا، اس کی رنگت زرد تھی اور خوف اسے تھر تھرانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اسے نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ گئی تھی۔ وہ اپنے نماز والے تخت پہ ہی لمحہ بھر کے لیے لیٹ گئی۔ غنودگی میں اسے کتنا بھیانک خواب آیا تھا جس نے اسے سرتاپا لرزا دیا تھا۔ کیا کسی کو نماز والی جگہ پہ بھی ایسے خواب ڈراتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی جگہ، ایسا کوئی مقام تھا جہاں لیٹ کر وہ سکون کی ذرا سی اونگ لیتی اور اسے سانپوں والے خواب نہ ڈراتے؟ وہ رونے لگی اونچی آواز میں۔ وہ کئی سالوں سے رو رہی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آتا تھا، کوئی اس کا خوف دور نہیں کرتا تھا، کوئی اسے ڈھارس دینے نہ آتا تھا۔ اس کے ارد گرد جانے کیا کیا تھا، ہجوم، لوگ اور عجیب سی مخلوق، بہت سی عورتیں، بہت سے مرد۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ انہیں نہیں جانتی تھی، اسی لیے خوف کے عالم میں پوچھنے لگی، تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو میری عبادت گاہ میں؟ اس نے اونچی آواز میں چلا کر کہا تھا۔ جواباً وہ ہنسنے لگے اور اپنا تعارف کروانے لگے۔ ہم وہ عمل ہیں جو تم کالی راتوں میں دھاگوں میں پھونکے مار مار کے کرتی تھیں۔ کیا بھول گئیں؟ ہم تو وہی لوگ ہیں جو تمہاری مدد کرتے تھے۔ سفلی کرامات کی بدولت تم نے ہمیں اپنا تابع کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک کریحا چہرے والی عورت پھنکار کر بولی تھی۔ دیا نے نفی میں سر ہلایا اور دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ خدا کا واسطہ چلے جاؤ، میں تم لوگوں کو نہیں جانتی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کی منت کی۔ لیکن ہم تو تمہیں جانتے ہیں اور ہم تو تمہاری ہی سار میں ہیں، ان گروہوں کی بدولت جنہیں تم دھاگوں پہ لگواتی تھیں، اور وہ نجس عمل جو ہمارے ہاتھوں انجام کو پہنچتے تھے۔ اب کہ ایک گندی صورت والا مرد گرج کر بولا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ دیا انہیں جانے سے انکار کر رہی تھی۔ کیا یہ ان کی توہین نہیں تھی؟ وہ سارے ایک ساتھ غصہ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک آدمی بہت سا کچرا، بہت سے دھاگے، کھوپڑیاں، سوئیاں اور کیل اس کے منہ پہ مار رہا تھا۔ کیا انہیں بھی نہیں جانتی؟ یہ فلاں فلاں قبرستان سے نکال کر لائے ہیں، اسی قبرستان سے جہاں تیری قبر بنے گی۔ ایک عورت نے اس کے منہ پہ کچا گوشت دے مارا تھا۔ اس گوشت کی بسان سے دیا کا جی الٹ گیا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے ابکائیاں لینے لگی۔ تم لوگ چلے جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ وہ بری طرح سے گڑ گڑا رہی تھی اور ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ رہی تھی، اور ان کے جسم جو کانٹوں سے بھرے تھے انہیں چھو چھو کر منت کر رہی تھی۔ وہ نوکیلے کانٹے اس کے نرم ہاتھ زخمی کر رہے تھے۔ کیوں نہیں جانتی تم؟ کرو اقرار، تم ہمیں جانتی ہو۔ ہم ہیں ناپاک جن اور ناپاک جنیاں جن سے شیطانی عملیات کروائے جاتے ہیں، اور ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہارے سفلی عمل کامیاب کیے۔ کرو اقرار۔ ایک بدوضع عورت تھی، وہ دھیڑ عمر کا، کانٹوں سے بھرے جسم والی، خوفناک صورت والی۔ اس نے دیا کی گردن دبوچ لی اور دیا کا دم گھٹ گھٹ کر نکل رہا تھا۔ وہ اس کی گردن دبوچے کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتی، تم بہکاوا تھے، شیطانی جال تھے، میرے نفس کا وبال تھے، میں تمہیں نہیں جانتی، تم لوگ دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنی گردن کوستے ہوئے کل عورت کے شکنجے سے آزاد کرواتی چیخ رہی تھی۔ تم نجس مخلوق ہو، کہاں سے چلے آئے؟ میری عبادت کا حصار توڑ کر، میری عبادت گاہ کو ناپاک کرنے، میری برسوں کی ریاضت کو فنا کرنے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کون سی عبادت؟ تم نے ساری عمر شیطان کی پوجا کی ہے۔ اب کہ وہ عورت نہیں چلائی تھی، کوئی اور ہی چلایا تھا۔ وہ کون تھا؟ عبداللہ؟ ہاں، وہ عبداللہ تھا۔ میرا اللہ مجھے تم سے آزادی دلوائے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ میں نے اتنے سال اس کے سامنے اپنی گردن جھکائی رکھی۔ وہ کھانستی بھی پوری قوت سے چلائی تھی۔ وہ نورانی چہرے والا عبداللہ ہنسنے لگا۔ اللہ تم جیسوں کی مدد نہیں کرتا جو پوری عمر اس کے نائب کو پوجتے ہیں۔ کس اللہ کی بات کرتی ہو جو نہ تمہارا مجاز تھا نہ تمہارا حقیقی خدا؟ تم نے تو پوری زندگی اس کے بنائے بندے کو پوجا، اسی کی عبادت کی، اس کی محبت کو سجدہ کیا، حتیٰ کہ اسے فنا آ گئی، وہ مٹی ہو گیا، وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ لیکن تیرا عشق مٹی کی اس ڈھیری کے گرد عمر بھر چکراتا رہا۔ بتا مجھے، وہ تیرا خدا تھا یا مجازی خدا جس کے عشق نے تجھے جہاں بلا دیا؟ تیرا حسب، نسب، ذمہ داری، تیری وفا، تیری بقا، سب کچھ فنا کر دیا۔ وہ کون تھا تیرا جسے دیوتا بنا کر عمر بھر پوجتی رہی؟ نہ خدا نہ مجازی خدا۔ کس رشتے کے تحت ایک نامحرم سے دل کے تار باندھے تھے جو آج بھی بندھے ہیں؟ وہ کوئی نورانی چہرہ تھا جو تیزابی چھینٹے اس کے منہ پہ مار رہا تھا، پھر منہ موڑ کر ان نجسوں کے درمیان اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ان تمانچوں کے درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ وہ اس کی مدد کو نہیں آیا تھا، وہ تو اسے آئینہ دکھانے آیا تھا۔ پھر کوئی اٹھا اور چاروں دیواروں سے بڑے بڑے پورٹریٹ اتار کر ڈھیر کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ صورت، وہ مورت جو دل پہ نقش تھی اور جو دیواروں پہ نصب تھی،
جان کے زندانوں میں، اندر بھی باہر بھی۔ تم نے اس تصویر کو پوجا، اس کے عشق نے تجھے بے دین کیا، اس کے ہجر نے تجھے برباد کیا، آخر تجھے بھی فنا آ گئی۔ تو بتا مجھے فنا اچھی تھی یا بقا؟ حاصل اچھا تھا یا حصول اچھا تھا؟ جسے پایا تھا وہ بہتر تھا یا جسے کھو دیا تھا وہ بہتر؟ وہ خواب اچھا تھا یا آگے ملنے والا عذاب؟ بتا مجھے محبت بننا اچھا تھا یا محبوب کے فراق میں جل جل کر مرنا اچھا تھا؟ کوئی اسے کوڑے مار رہا تھا، وہ گلے پہ ہاتھ رکھے دوہری ہو رہی تھی۔ پھر بلند آواز میں سورۃ جن کی آیتیں پڑھنے لگی اور سورہ فلق اور سورہ یاسین۔ آخر کون سی سورت پڑھے جو اسے ان بلاؤں سے نجات ملے اور ہلک میں اٹکی جان کو رہائی کا پروانہ ملے؟ کیا جان کنی ایسی ہوتی ہے؟ کیا وقت نزاع ایسا ہوتا ہے؟ کیا جان کو جان آفرین کے سپرد کرنا اتنا عذابناک ہوتا ہے؟ میں نے کب اسے چاہا؟ میں نے تو اس سے نفرت کی، میری نفرت نے تو اسے برباد کیا تھا۔ میں نے کب اس کی محبت میں اپنے لیے عذاب خریدے؟ وہ کس کو وضاحت دے رہی تھی؟ آخر کسے؟ اس کا وجود بھاری ہو رہا تھا اور آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گپ رہی تھیں، ایسا درد کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ محب بننا اچھا تھا یا محبوب بن کر راج کرنا اچھا تھا؟ کوئی اس کے حلق پہ چھری پھیر رہا تھا۔ کچھ بھی اچھا نہیں تھا سوائے اس کے جو اللہ نے منتخب کیا۔ سب دھوکہ تھا، سراب تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں گردن دبوچے تخت کے اوپر دوہری ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اونچی آواز میں چیخ چیخ کر کہا، جب زندگی کو ٹپکا لگا ہو اور موت کی طرف بہاؤ چل رہا ہو، جب سانس سینے کی قید میں سر پٹکتی ہو اور روح لمبی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو، تو اے میرے حمال، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ خداوند عالم ناپسند کرتا ہے چڑھی ہوئی آنکھوں کو، غرور بھری جھوٹی زبان کو۔ میرے جھوٹ مجھے ہلاک کر رہے ہیں، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو آزار پہنچائیں۔ افسوس میں نے کیا کیا؟ وہ دل جو بڑے منصوبے باندھتا ہے، ہائے میرا دل۔ وہ پاؤں جو جلد برائی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے اندر کا ناصح تھا یا ضمیر، جو بھی تھا، آج کے دن ہی سچ بولنے پہ بضد تھا۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، مرنے سے پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے اعمال نامے کھول کے دکھائے جائیں گے۔ اور اس کے حصے کا صحیفہ کھل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پوری زندگی کی فلم چل رہی تھی۔ وہ ہریالی جسے قحط کی چاٹ لگ گئی تھی، وہ کھیتی جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گئی تھی، اور وہ شبستان جسے دیمک کھا گئی تھی۔ اس کے دل کی زمین اتنی ہی بنجر، اتنی ہی ویران تھی، گہن اور گھن لگی ہوئی۔ اس نے گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے دبوچے ہی کلمہ پڑھا، اٹک اٹک کر، سوچ سوچ کر، اور پھر ابلتی آنکھوں میں آخری ہراس اترا۔ لال انگارہ آنکھیں پھٹ کے چت سے جا لگیں۔ اب وہ شاید اگلے جہانوں کو دیکھ رہی تھی، اور روح قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی۔ آج ایک ملکہ کا انتقال ہوا تھا، ایسی ملکہ جس کے جنازے پہ 4 لوگ بھی نہیں تھے۔ آج ایک ساحرہ کا وصال ہوا تھا، ایک جادوگرنی جس کا جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ وہ ایک حقیقی جادوگرنی تھی، گرہوں میں پھونک مارتی اور دلوں کو موڑ لیتی۔ اس نے کئی دلوں کو اپنے دھاگوں سے باندھ رکھا تھا، اور وہ دیا تھی، اس میں باسمہ، جس کا دل عمر بھر کے لیے دیے کی مانند جلتا رہا۔ اور میں دیا ہوں، مثل چراغ جو جلتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، جلا کے راکھ بھی کر دیتا ہے، فنا بھی کر دیتا ہے۔ جلوں تو روشنی ہی دوں، جلاؤں تو آگ آگ کر دوں، ہنستے بستے کئی گھروں کو راکھ کر دوں، کیونکہ میں دیا ہوں، آگ کا دیا، جلوں تو سراپے روشنی، جلاؤں تو سراپے آگ۔ بیا کو لگا جیسے کھڑے کھڑے آج وہ بھی گزر جائے گی۔ فرشتہ اجل کو اس گھر میں صرف ایک ہی دفعہ آنا پڑے گا۔ اب نوسی دروازے کے ساتھ لگی بیا کانپ رہی تھی، اور اس کی آنکھیں دیا کو دیکھ رہی تھیں، تو جانے کس سے جگڑ رہی تھی۔ تم نجس ہو، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتی۔ وہ کس سے لڑ رہی تھی، کس سے جھگڑا کر رہی تھی، کس کی منتیں کر رہی تھی؟ بیا کو اس کے آس پاس کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیا کو کٹہرے میں کھڑا کرنے آئی تھی اور اسے اطلاع دینے آئی تھی، عنایا مر گئی ہے، ایک اور قیدی تمہاری قید سے آزاد ہو گیا ہے، تم جشن منا لو۔ عنایا کے وجود کی سلطنت پہ حکومت کرنے والی اب کس پہ حکم چلاؤ گی؟ اب کس سے اذیت دو گی؟ اب کس سے مارو گی؟ کس سے رلاؤ گی؟ کس کے آنسوؤں کو بہتا دیکھ کر جشن مناؤ گی؟ لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، بس لبوں پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخیں روکتی بمشکل کھڑی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیا کا کمرہ دیکھا تھا، اس کا عبادت خانہ، جس کی آڑ میں اتنے سال وہ بہت سارے لوگوں کے سوالیہ نظروں سے بچی رہی تھی،
جس کی آڑ میں اس نے حقوق و فرائض سے نگاہ چرائی ہوئی تھی۔ تو یہ تھا دیا کا عبادت خانہ۔ وہ آگے بڑھی۔ دیا تخت کے اوپر تھی، آگے رحل رکھی تھی جس میں قرآن تھا، کامیابی کا نسخہ، اور دیا کا سر رحل پہ ٹکا ہوا تھا۔ وہ شاید آخری گنی چنی سانسیں لے رہی تھی اور اس کے ٹوٹے بے ربط الفاظ۔ دیا چونک گئی تھی۔ اے میرے اعمال، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ دیا کے الفاظ نے بیا کے چہرے پہ سیاہی پھیر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ تھوڑا اور آگے آئی تھی۔ اس نے احتیاط کے ساتھ سب سے پہلے رحل اور قرآن اٹھا کر الماری میں رکھا تھا، پھر دیا کے بے جان ہوتے جسم کو سیدھا کیا۔ اس کی سحر تراز آنکھیں کھلی تھیں۔ بیا کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ عنایا کو رو کر آ رہی تھی، لیکن دیا کے نام کا ایک آنسو بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دیا کے مر جانے کے ساتھ ہی سکون قلب و جان میں سرایت کر رہا ہے۔ اسے گمان ہوا شاید وہ زندہ ہو اور کوئی نیا ڈرامہ کر رہی ہو، اس لیے وہ بار بار اس کا جسم چھوتی تھی، اور اس کی آنکھیں اور اس کی دھڑکن، ہر چیز ساکت تھی۔ سکون کی ایک لمبی لہر نے بیا کو مطمئن کر دیا تھا۔ اب وہ اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی، پھر اس کے جسم پہ لپٹے قیمتی لبادے کو دیکھنے لگی۔ اس کا لباس بیش قیمت تھا اور اس کے ہاتھوں کا زیور ایک سجی سجائی مورت۔ بیا اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو چلا اٹھتی۔ کیوں پتھر پھاڑ نظر سے دیکھ رہے ہو؟ نظر لگاؤ گی کیا؟ لیکن اب اس میں چلانے والا کوئی نہیں تھا، نہ اسے روکنے والا تھا۔ وہ فرصت سے دیکھ سکتی تھی ایک ایک ترشے ہوئے نقش کو، جو قدرت کی صنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بنایا تو اسے اللہ نے تھا، پھر ایسا غرور کیوں، جیسے اپنی مرضی سے بن کر آئی ہو۔ پھر وہ اس کی عبادت گاہ کو دیکھنے لگی۔ پورا کمرہ قیمتی نوادرات سے، فرنیچر سے سجا تھا، حتیٰ کہ اس کا تخت بھی جس پہ وہ نماز ادا کرتی تھی، اور قیمتی تسبیحات جن کے دانے قیمتی پتھروں سے تراش کے بنائے ہوئے تھے، اور اس کی جائے نماز مخمل کی تھی جس کے اوپر کتب نما لگا ہوا تھا، گھڑی کے سائز جتنا، اور رحل کرسٹل کی تھی جس کے دونوں اطراف خانہ کعبہ کی تصویر تھی، اور ایک میز پہ وظائف کی کتابیں، روحانی کتابیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے کمرے میں کئی دن روپوش رہ کر عبادت ہی کرتی تھی، لیکن یہ سب جب اٹھی تو تصویروں کا ایک ڈھیر اس کے قدموں سے ٹکرا گیا، جو زمین پہ پڑی تھی اور شکستہ حال میں تھیں۔ ان کے ٹوٹے کانچ پورے فرش پہ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ تصویریں تھیں جو عالم جنون میں دیا نے خود دیواروں سے اتار کر زمین پہ پھینکی تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ ایک ہی بندے کی اتنی تصویریں، مختلف پوز میں، مختلف اوقات میں، بہت بچپن کی، اسکول کی، کالج کی، پھر یونیورسٹی، اتنی تصویریں، ڈھیر کے ڈھیر۔ بیا ایک ایک تصویر اٹھا رہی تھی اور اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی تصویروں کے اس ڈھیر کو ایک گٹڑی میں باندھ دیا تھا۔ صبح تک اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس نے سوچ ہی نے اسے پسینہ پسینہ کر دیا۔ تبھی اس کی نگاہ کچھ ڈائریوں پہ پڑی۔ یہ بھی شکستہ حالت میں تھی۔ شاید دیا نے انہیں بھی پھاڑنا چاہتی تھی، لیکن اس نے نہیں پھاڑا تھا، شاید اپنے ترکے میں چھوڑ دیا تھا، اور اسی ڈائری کے ساتھ ایک رکا تھا۔ بیا کا دل کانپ سا گیا۔ یہ رکا کیوں تھا اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ بیا نے بےتابی کے ساتھ کھول کر دیکھا۔ مختصر سے الفاظ تھے، اور جانے مخاطب کون تھی، عنایا یا بیا؟ ان کو پڑھ لینا، تمہارا تجسس دور ہو جائے گا۔ کس کا تجسس دور ہو جائے گا؟ وہ سمجھ نہ سکی، کیونکہ عنایا یا بیا کو اس کی زندگی کے بارے میں کوئی تجسس تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے معاملے میں قطعی طور پہ بے حس ہو چکی تھیں، لیکن یہ تجسس پھر کس کو تھا؟ آخر کس کو؟ اور اسی پل ایک خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا تھا، فاتح کو۔ اور اس خیال پہ جیسے مہر لگ گئی تھی۔ فاتح کے علاوہ اور کسی تجسس ہو سکتا تھا؟ وہی تو تھا، ان کی مرضی کا کھوجی۔ سوال نہیں کرتا تھا، لیکن کھوج میں ضرور تھا۔ تو یہ ڈائریاں پھر فاتح کی امانت تھیں، بیا انہیں فاتح تک ضرور پہنچائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر تصویروں کی اس گٹھڑی کو بیڈ کے نیچے چھپا کے تھکے تھکے قدم اٹھاتی دیا کی عبادت گدے سے باہر آ گئی تھی۔ پھر لہجہ بھر کو رکی تھی اور ایک نگاہ خالی دیواروں کو دیکھنے لگی۔ کیا اس عبادت کا کہنا مناسب تھا؟ یہ تو دیا کا صنم گدا تھا، پھر اس عبادت کا کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ تصویروں کے ڈھیر کو سوچتی بھاری قدموں کے ساتھ بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتی نوکروں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ ان تصویروں نے اسے سر تاپا لرزا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ تصویریں کاشف بھائی کی نہیں بلکہ افراہیم بھائی کی تھیں۔ اور دیا کے پاس آخر کیوں تھیں؟ یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اور اب اسے کیا کرنا تھا؟ وہی جو اپنے قرابت داروں کی ناگہانی موت پہ کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے انتہائی مختصر رشتہ داروں کو اطلاع دی تھی۔ عنایا کے پاپا کا ایک تایا زاد بھائی واصف تایا اور ان کا بیٹا ارسل، عنایا کے دادا اور عزا۔ اس نے نمبر چیک کیا اور باری باری سب قریبی عزیزوں کے سروں پہ بم گراتی گئی۔ سارے کم و بیش ایک ہی سوال کر رہے تھے
کیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ دونوں کیسے ایک ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ دیا اور انایا ایک ساتھ چلی گئیں؟ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور انایا کے دادا وہ تو ڈھہ گئے تھے، کیونکہ دیا اور انایا کی ناگہانی موت ایک معمہ بن گئی تھی۔ دیا کو تو مرنا ہی تھا، انایا کیوں چلی گئی؟ وہ لاکھ انایا سے ناراض تھے، لیکن اس کی اچانک موت نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے گھر سے نکالا تھا، زندگی سے تھوڑی نکالا تھا۔ وہ میرا گھر چھوڑ کر گئی تھی، مجھے یہ نہیں خبر تھی دنیا ہی چھوڑ جائے گی۔ وہ بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا شکستہ قدموں سے سر جھکائے اپنے بیٹے کے خالی محل میں آیا تھا، اپنی بہو اور پوتی کا آخری دیدار کرنے، جبکہ انایا کی دادی نے تو اتنی سی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی۔ میری بدقسمت انایا کو دادی کا آخری پیار دے دینا۔ میرے اندر نہ اتنا حوصلہ ہے، نہ اتنا بڑا ظرف۔ میں نے دیا کی صورت نہ دیکھنے کی قسم کھائی ہے، مجھے قسم توڑ کر کفارہ ادا نہیں کرنا۔ ان کا دل آج بھی ایک بند قلعے کی مانند تھا، ایسا قلعہ جس کے دروازوں پہ تالے چڑھے تھے، جن کی چابیاں زنگ آلود تھیں اور کھو گئی تھیں۔ پھر یہ تالے کہاں سے کھلتے؟ اور بیا اس وقت پوش علاقے کی اس کالونی کے اکا دکا لوگوں کو آتا اور جاتا دیکھ رہی تھی۔ فون ابھی تک اس کی گود میں تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا شخص رہ تو نہیں گیا جس سے اطلاع نہ پہنچی ہو، اور اس سوچ کے ساتھ ہی اس کا دماغ کی بند کھڑکیوں کو کسی انہونی دستک نے چونکا دیا۔ اس نے وہ سیدھا اوراق والی ڈائری اٹھائی اور 2 نمبروں پہ نگاہ جماتی تھی۔ وہ پہلے کال کسے کرے، رافع کو یا فاتح کو؟ اور پھر خود بخود اس کی لرزتی انگلیوں نے ایک نمبر ڈائل کر لیا۔ وہ چونکی تو تب تھی جب کسی کی ٹھنڈی ٹھار برف سی آواز نے اس کے حواسوں کو ایک جگہ پہ یکجا کر دیا تھا۔ بیا کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ری ڈائل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اسی انتظار میں تھی کہ کوئی بھی فون اٹھائے اور وہ بس اطلاع دے کر فون بند کر دے۔ لیکن جب پورے 1 سال 6 مہینے 2 ہفتے بعد اس کی آواز سنی تو اول روز کی طرح ہی بیا منجمد اور بے خود ہو گئی تھی۔ وہ آواز، ہواؤں کے دوش پہ لہراتی وہ آواز جو 7 سمندر پار سے آ رہی تھی، ایسی مقناطیسی قوت رکھتی تھی جو بیا کو منجمد کر دیتی تھی۔ تو ایک بات طے تھی، وہ آج بھی اسی بام پہ کھڑی تھی جہاں پہ اس کے رستے بیا کے رستوں سے جدا ہو گئے تھے۔ قریب تھا کہ وہ اگلے ہی منٹ بعد فون کرنے والے کو 2-4 گالیوں سے نواز کر فون بند کر دیتا۔ اچانک بیا نے دھیمی اور پرنم آواز میں صرف تصدیق کے لیے نہیں، تمہید کی غرض سے سوال کیا تھا۔ تصدیق تو اس کے دل نے کر ہی دی تھی۔ فاتح سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، بول رہا ہوں۔ اس کا لہجہ خشک اور بے جان تھا، کسی بھی جذبے سے خالی۔ میں بیا ہوں۔ یہ تعارف ضروری تو نہیں تھا، پھر بھی جانے کیوں، اور وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میں جانتا ہوں، آگے فرمائیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ کچھ بھی نہیں بولا، ایک لفظ تک نہیں۔ وہ شاید اس کے مزید بولنے کے انتظار میں تھا۔ مجھے ایک اطلاع دینی تھی، اس نے اپنی کپکپاتی پرنم آواز پہ قابو پا کر کہا۔ سن رہا ہوں، وہی کٹھور اور سرد لہجہ۔ دیا کا آج رات دماغ کی نس پھٹ جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اس نے آنکھیں موند کر کہہ ہی دیا۔ دوسری طرف وہی سنجیدگی اور خاموشی تھی۔ اور کہ بس؟ جیسے گھڑی پہ نگاہ جما کر کھڑا تھا اور سوال کر رہا تھا۔ بیا کو دھچکا لگا، کیا وہ اتنا ہی بے رحم، کٹھور اور سنگ دل ہو چکا تھا؟ اس کی خاموشی پہ 7 سمندر پار سے آواز آئی تھی۔ جتنا کسی کے ساتھ قلبی لگاؤ ہوتا ہے، دل کو تکلیف بھی اتنی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جیسے وہ اس کی سوچوں میں گھس آیا تھا، بیا کو جھٹکا لگا۔ فاتح؟ اس کی بے حسی نے بیا کی آنکھوں میں برف بھر دی تھی۔ وہ اس طرز تخاطب اور پکار پر بھی قطعی چونکا نہیں تھا۔ اس نے بیا کے درد میں ڈوبتے لہجے کی اذیت کو بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ فاتح، وہ مر گئی ہے، تمہاری انایا۔ بیا کا دل صدمے کی شدت سے بند ہو رہا تھا۔ وہ انایا کی موت پہ نہیں، فاتح کے دل پہ گزرنے والی قیامت پہ رو رہی تھی۔ فاتح نے اس خبر کو سن کر اپنے دل پہ کیسے سہا ہوگا؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ فاتح کے الفاظ نے اسے سر تاپا ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تم مجھے یہ اطلاع کیوں دے رہی ہو؟ تم نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے، تمہیں یہ اطلاع رافع کو دینی چاہیے تھی۔ دوسری طرف وہ سی رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ بیا کو بڑی زور کا دھکا لگا تھا۔ کیا انایا کے ساتھ صرف ایک ہی رشتہ تھا؟ ایک رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا باقی سارے رشتے بھی ٹوٹ گئے؟ وہ یہ سوال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن صدمہ اتنی شدت کا تھا کہ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ہاں، سب رشتے ٹوٹ گئے۔ اس کا لہجہ بلا کا برفیلا تھا۔ اب آگے سننے کے لیے کیا بچا تھا، لیکن بیا کیسے سمجھ پاتی؟ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی جو انایا کی محبت سے لبالب بھرا تھا۔ تم اس کے شوہر ہو فاتح؟ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں اس عہدے سے معزول ہو چکا ہوں، وہ زہریلے لہجے میں جتا رہا تھا۔ انایا مر گئی ہے فاتح، بیا چلائی تھی۔ وہ میرے لیے 1 سال 6 مہینے 2 ہفتے پہلے ہی مر گئی تھی۔ جب میں پاکستان سے آیا تھا تو اسے وہاں دفن کر کے ہی آیا تھا۔
اس نے رکھائی سے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ وہ فون کی بے جان ہوتی ٹوں ٹوں کو سنتی ساکت کھڑی ہال میں آتے جاتے دھیما دھیما بولتے چند ایک لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں ایک عزا بھی تھی جو پو پھٹنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ عنایا کے واسف تایا، ان کا بیٹا ارسل اور دادا، دو میتوں کے پاس 4-5 لوگ تو اکٹھے ہو گئے تھے۔ عزا نے اسے کونے میں گم سم بیٹھا دیکھا تو قریب آ گئی تھی۔ بیا نے اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا، وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ پھر اپنا آپ ڈھیلا چھوڑتی افسردگی سے بولی، بیا بڑا افسوس ہوا ہے یوں اچانک، عنایا کا تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ نانا نے ازمیر کو بھی بلایا ہے، وہ اپنا شک دور کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ کیسے؟ ایک ہی ساتھ میں، ایک ہی وقت اور گھڑی میں؟ کہیں کسی نے ان کا قتل؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی، شاید جھجک کر یا اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ بیا نے اپنے اڑے اڑے حواس یکجا کرنا چاہے تھے، اس کا ذہن کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی تو مسئلہ ہوا ہے نا، کوئی حادثہ، ورنہ اس طرح کیسے؟ یقین نہیں آتا۔ عزا نم ہوتی آنکھوں کو پونچھ رہی تھی۔ بیا سے جواب میں کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ دبی دبی کئی آوازیں تو وہ سن ہی رہی تھی۔ کالونی میں الگ تھلگ یہی ایک بنگلہ ہے، آڑاس پڑوس میں کوئی گھر بھی نہیں، اور یہ بھی 3 عورتیں اکیلی۔ کوئی چور ڈاکو ڈکیتی کی غرض سے نہ آیا ہو۔ زیور پیسہ نقدی خزانے کیا کم تھے یہاں؟ بہت سی دبی دبی آوازیں تھیں، شک بھری، قیاس اڑاتی، چہم گویاں کرتی، اور بیا سے تردید میں 2 انچ کی زبان بھی نہیں ہل رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ڈاکو چور و چکا نہیں آیا۔ لٹیرے ایک ہی دفعہ آتے ہیں اور سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ 1 سال 6 مہینے 2 ہفتے پہلے ایک لٹیرا آیا تھا اور سب کچھ لوٹ کر لے گیا۔ اب دینے کے لیے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو لٹ چکا تھا۔ وہ ان لوگوں کو کیا بتاتی اور کیسے سمجھاتی؟ سنو بیا، اچانک عزا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ چونک کر بے دھیانی میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ عزا کو واضح طور پہ محسوس ہوا تھا کہ اس کی ذہنی حالت اچھی نہیں ہے۔ تم نے رافع کو اطلاع دی؟ عزا کیا پوچھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں دی تو ہے۔ کیا کہا اس نے؟ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو سخت نہیں کر سکی تھی۔ وہ نانا جیسی نفرت اور جگرا کہاں سے لاتی؟ پتہ نہیں۔ عزا اس کے جواب پہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ آئے گا؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دینے آئے گا؟ میں نے رافع کو اطلاع نہیں دی، تو وہ آئے گا کیسے؟ کچھ دیر بعد بیا نے بہت سوچ سوچ کر اٹکتے ہوئے کہا، جسے سن کر عزا کو پھر سے شوق لگا تھا۔ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ تم نے عنایا کے مرنے کی رافع کو اطلاع دی ہے۔ عزا بہت دیر بعد اسی کے کہے گئے الفاظوں کو دہرا رہی تھی۔ بیا اسے پھر سے بے دھیانی میں دیکھنے لگی۔ سوچوں کہ اتنے دائرے بن رہے تھے، ان دائروں میں اس کے لفظ کھو رہے تھے، اور یادیں بھی، اور باتیں بھی، اور خود بیا بھی۔ نہیں، میں نے رافع کو نہیں، فاتح کو اطلاع دی ہے۔ بالآخر دماغ پہ زور دینے کے بعد اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے رافع کو نہیں، فاتح کو کال کی تھی، اور یہ بات سن کر عزا کو جیسے ڈنک لگا تھا۔ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ بیا تم ٹھیک تو ہو؟ تم نے فاتح کو فون کیا؟ وہ شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بیا کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ صدمے نے تمہارے حواس چھین لیے ہیں یا تمہاری یاداشت کھو چکی ہے؟ تم سے کیسے بھول پائی؟ تمہیں فاتح کو نہیں، رافع کو کال کرنی چاہیے تھی۔ فاتح کبھی بھی عنایا کے جنازے پہ نہیں آئے گا، اور رافع ضرور آئے گا، ہر قیمت پہ آئے گا۔ عنایا فاتح کی نہیں، رافع کی بیوی ہے۔ عزا نے اس کی کھوئی ہوئی یاداشت بحال کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اسے حواس باختہ اور غم زدہ چھوڑ کر اٹھ گئی، جبکہ بیا کو بہت دیر بعد اس کی بات سمجھ میں آئی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ عزا جو کچھ کہہ کر گئی ہے وہی سچ ہے اور حقیقت تھی۔ پھر اس نے فاتح کو فون کال کیوں کی بھلا؟ اس کی سوچ اس مقام پہ اٹک سی گئی۔ اس رات ہوائی اڈے کے بڑے ہال میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ اسی ہجوم سے تو ہر جگہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس وسیع و عریض دنیا میں کیا اس کے لیے تنہائی کا کوئی ایک گوشہ موجود تھا؟ کوئی ایسا ٹھکانہ جہاں وہ اکیلا بیٹھ کر جی بھر کے اسے رو لیتا؟ لیکن آنسو تو اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے جب وہ جہاز کے ٹھنڈے سرنگ نما کیبن میں ہزاروں فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا تھا، تو اس کے اندر اچانک بڑی شدت سے ایک خواہش نے جنم لیا تھا، مر جانے کی خواہش کا۔ اس کا دل چاہا وہ کھڑکی سے کود جائے۔ یہ زندگی نہیں تھی، تپتا ہوا ریگستان تھا، تاپ چڑھی ریت، گرم انگاروں سی اور آبلہ پانی کا سفر، جو عورتوں کا ہی نہیں مردوں کا بھی کبھی کبھی نصیب بن جاتا ہے۔ وہ زہران سے آ رہا تھا۔ زہران کے ہوائی اڈے کی عمارت ٹامک سے دور کافی فاصلے پر واقع تھی۔ وہ ایک بس پہ سوار ہو کر وہاں تک پہنچا تھا۔ راستے میں ہر طرف پیٹرول کے ڈرموں اور ٹین کے ذخائر تھے، اور ہوا میں پیٹرول اور ڈیزل کی بو تھی۔ ہوائی اڈے کی عمارت معمولی تھی، انتظار گاہ کا لاؤنج مسافروں سے بھرا ہوا تھا، کوئی بھی نشست خالی نہیں تھی۔ وہ دور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا تھا۔
وہاں PIA کا ایک اسٹیور ڈان 3-4 عرب لڑکیوں کی مدارت کرنے میں لگا ہوا تھا، جن کے درمیان وہ بھی موجود تھی، کسی ملکہ کی طرح گردن اکڑا کے شان سے بیٹھی ہوئی۔ افسون مشہدی، اس کے پورے وجود پہ ایک تھکا دینے والی جھنجھلاہٹ سوار ہو چکی تھی، اور وہ بحیرہ اسود کے کالے پانیوں جیسی آنکھوں میں ایک زچ کر دینے والی مسکان کے ساتھ جیسے اسے جتلا رہی تھی۔ میرے باپ کی آئل کمپنی سے کیا گیا 3 سالہ کانٹریکٹ بھاڑ میں جھونک کر بنا ریزائن دیے تم اکیلے کیسے بھاگ سکتے ہو؟ رافع ابراہیم، میں تمہارے ساتھ ہوں، شانہ بشانہ، ایک سحر کی طرح، ایک سائے کی طرح۔ اس کی زچ کر دینے والی آنکھوں کا پیام واضح طور پر ابراہیم کو بری طرح سے چھپا تھا۔ وہ محض افسون کی نگاہوں کی قاتلانہ اثر سے نکلنے کی خاطر سالون کی طرف چلا گیا تھا، پھر جلدی یہاں سے بھی اکتا کر نکل گیا۔ مطار کی عمارت میں بھی دل نہیں لگا تھا، بلکہ اس کا دل کہیں بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ کریا اسی لیے تو گھوم رہا تھا، اور افسون مشاہدی اسے پوری مطار کی عمارت میں ڈھونڈتی غصے سے کھول رہی تھی، اور اس کا خالص سفید اور قدرتی سرخ رنگ کنچن کے پھل کی طرح لال تھا اور سرخ آگ کی طرح دہکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے مسٹر ابراہیم؟ تم ایک جگہ ٹک کر کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے باپ کی آئل کمپنی میں تمہیں ناک رگڑ رگڑ کر نوکری ملی تھی، جسے تم لات مار کر یورپ بھاگ رہے ہو۔ وہ اس کے سر پہ گرجی تو وہ چونک کر بے خیالی میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ میرا زہران میں دل نہیں لگا، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ اس نے مختصر کلام کے ساتھ مفرور ہونے کی وجہ بتائی تھی، جو کسی بھی طور پہ قابل قبول نہ تھی۔ تو دل کہاں لگے گا؟ افسون مشاہدی پھٹ پڑی تھی، غصے کی شدت سے اس کی سیاہ آنکھوں میں کالے ڈورے ابھر آئے تھے۔ جانے کہاں؟ وہ بے بسی سے دور کہیں دیکھنے لگا۔ فلائٹ لیٹ تھی اور ہمیشہ کی طرح دل کی بے قراری کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ایئرپورٹ سے باہر۔ زہران کا آسمان صاف تھا اور سورج آگ اگلتا، دھوپ کو جیسے تاپ چڑھا ہوا تھا، اور افسون اپنی ساری نازک اندامی بھلائے کڑکتی دھوپ میں ننگے آسمان تلے کھڑی تھی، اور جس کے لیے کھڑی تھی وہ ایک بے ارادہ نگاہ ڈالنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے ابراہیم؟ 4 پیسے کماتے ہو، اڑا دیتے ہو، اور نوکری کو لات مار دیتے ہو، پھر بے روزگاری اور دھکے۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہو؟ وہ غصہ کرتے کرتے بے بس ہو گئی تھی۔ زندگی ایک مذاق کے سوا کیا ہے؟ وہ زہران میں پھیلی زہر کو دیکھتا رہا۔ دھوپ سروں پہ ناچتی تھی اور گرمی تنور کی مانند سینک دیتی تھی۔ اس نے زہران کی دھوپ میں پگھلتی اس شہزادی کو دیکھا، جس کے کندھاری گالوں پہ پسینہ موم کی طرح پگھل پگھل کر بہہ رہا تھا۔ وہ دھوپ اور تپش سے بے نیاز یہاں اس کے لیے کھڑی تھی، جو اس کا نہیں تھا، لیکن وہ اسے اپنا لینا چاہتی تھی، وہ جو اسے نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ رافع ابراہیم کی بوجھل شہد جیسی آنکھوں میں زہران کی ریت اڑ رہی تھی، اور افسون مشاہدی کا دل شہد سے بھرے ان کٹوروں میں ڈوب کر نہ جانے کب کا شہید ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بے قابو ہوتے دل پہ ہاتھ رکھا اور اس کے دل پہ اترتی اذیتوں کو اپنے دل پہ پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو رافع ابراہیم؟ زہران کی شہزادی نے سورج کی تیکھی نگاہوں سے بچنے کے لیے اپنے دودیا ہاتھوں کا چھجا بنا کر ماتھے پہ رکھ لیا تھا۔ میں کیا چاہتا ہوں شہزادی افسون مشاہدی؟ اس کی تھکی تھکی آواز اسے اپنے قرب و جوار میں سنائی دی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک خوبصورت اور بھرپور جوان تھا، لیکن پورے عرب میں وہ ایک خوبصورت اور اکلوتا جوان نہیں تھا، جس پہ فوزان مشاہدی کی اکلوتی صاحبزادی فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس سحر تراز میں کچھ تو تھا جو سب سے الگ تھا، سب سے جدا تھا۔ شاید اس کی بے نیازی، گمسم سا انداز، اس کے پر اسرار وجود میں چھپا اسرار، یا اس کے قلعے کی مانند مضبوط وجود کی عمارت میں اترا اذیت ناک کرب کا احساس۔ تم کیا چاہتے ہو رافع ابراہیم؟ وہ اسے دور، بہت دور خیالوں میں گم ہوتا دیکھ کر دھیرے سے چونکا گئی تھی۔ میں پتہ ہے کیا چاہتا ہوں افسون؟ وہ اس کے چہرے پر اپنی قاتل نگاہوں کو جما کے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں افسون کہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی بنائی ہوئی اس عظیم دنیا کے بے کرا ہجوم میں کھو جاؤں، تاکہ میں خود سے بھی کبھی مل نہ پاؤں، کیونکہ خود سے ملنا، اپنی ہی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے افسون۔ وہ دھیمی، بوجھل اور ٹوٹتی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس آواز میں کرب تھا، درد تھا۔ افسون کا دل زہران کی اس تپتی دوپہر میں پگھل پگھل کے ختم ہو رہا تھا۔ وہ اس کو چھوڑ کر دور، بہت دور جانا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ فیصلہ کٹھن تھا، مگر ہو گیا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اپنے فیصلوں پہ پختہ نہیں تھا، اور اپنے کیے فیصلوں پہ پچھتاتا تھا، جبکہ زہران کی دھوپ میں کھڑی اس شہزادی کے لیے اپنے فیصلوں پہ کھڑا رہنا مشکل نہیں تھا۔ وہ اس کے باپ کی آئل کمپنی سے 3 سال کے لیے کیا گیا کانٹریکٹ چھوڑ کر فرار ہو رہا تھا۔ یہ قانونی لحاظ سے ایک جرم تھا۔ سو اس جرم کی سزا دینے کی بجائے شہزادی افسون مشاہدی اپنے اس بھگوڑے کو تلافی کا ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ وہ آخر کیا کرنا چاہتی تھی؟
وہ خواب کے سفر پہ تھا۔ یہ خواب اسے اکثر ستاتا، جو کہ برآمدوں والا ایک گھر، جو اپنی شان و شوکت میں کمال نہ تھا۔ اس کے جھکے برآمدوں اور گلیاروں میں ٹھنڈک 12 مہینے قائم رہتی تھی۔ وہ گھر جو اس کے خوابوں کا مسکن تھا، وہ گھر جو امن کا گہوارہ تھا، محبتوں کا گڑھ تھا، جہاں پہ ہنسی کی جھنکاریں اور کہے سنائی دیتے تھے۔ مان ایک تیز سا بگولا اٹھا تھا، پورب سے اٹھتی آندھی اور عجیب سا شور۔ وہ اس شور کی آواز سے گھبرا گیا تھا۔ یہ کیسا شور تھا؟ عجیب و غریب سا اور اچانک نتنوں سے ٹکراتی خوشبو۔ وہ بستر پہ بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک رگوں میں خون کو جما دینے کی قوت رکھتی تھی، لیکن اس نے اپنے وجود کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس کے بازوؤں پہ پسینہ بوند بوند اترتا اور پھسلتا۔ اس کا پورا چہرہ پانی سے تر بتر تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کو چھوا، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ بلڈ پریشر چڑھ رہا تھا یا کم ہو رہا تھا؟ اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر ایک گلاس پانی پی لیتا۔ جانے کتنی دیر تک وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ پھر حواس آہستہ آہستہ ٹھکانے پہ آنے لگے۔ رفتہ رفتہ جسم کا پسینہ بھی خشک ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پانی پی کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہا کر باہر آیا تو اعصاب پہلے سے کچھ پرسکون تھے۔ اس نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی اور تہجد کی تیاری میں لگ گیا۔ آج کے دن کا شیڈیول کس قدر ٹف تھا۔ وہ ایک لمبی فلائٹ لے کر آیا تھا، ظہران، کویت، استنبول پہ رکتے ہوئے فرینکفرٹ، اور پھر اسی معمول کے مطابق واپسی بھی۔ بہت تھکا دینے والی روٹین تھی۔ وہ ملکی ایئر لائن کمپنی میں بطور کمرشل پائلٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اس کا ڈیوٹی شیڈیول عین اس کے مزاج کے مطابق بہت ٹف تھا۔ کام کام اور صرف کام۔ وہ سب سے زیادہ فلائٹس لینے والا کمرشل پائلٹ تھا۔ بقول مدید کے اگر مہینے بھر میں سب سے زیادہ فلائٹس لینے والے پائلٹس کو ایوارڈ دیا جاتا تو اس کا نام پہلے نمبر پہ آتا۔ مدید کی طرف سوچوں نے پرواز کی تو اسے اور بھی بہت کچھ یاد آنے لگا۔ قریب 2 ماہ پہلے وہ سرکاری طور پہ ملنے والی چھٹی پہ شدید پریشان تھا۔ وہ پورا 1 مہینہ کام کیے بغیر کیسے گزارے گا؟ کام نہ کرنے پہ اس کی سانسیں بند ہونے لگتی تھیں۔ وہ جانتا تھا اگر فارغ رہا تو یاد ماضی کے جوار بھاٹوں میں جلتا رہے گا، یادیں جو کسی طور بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ دنیا ان لوگوں کے لیے ایک تربیہ ہے جو سوچتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے المیہ ہے جو محسوس کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے دونوں عوامل اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ وہ 2 مہینے پہلے کے اس وقت میں کھو گیا تھا جب اس کے دوست مدید نے بہت ضد، اصرار اور مان کے ساتھ اسے اپنے گھر چھٹیاں گزارنے کی دعوت دی تھی۔ اسے مدید کا مان توڑنا اچھا نہ لگا تھا۔ وہ ہوٹل دا فرانس میں تھا جب صبح سویرے مدید کی دھماکہ دار فون کال نے اسے چونکا دیا تھا۔ جان کی امان چاہتے ہو تو آج رات ڈین ہیگ پہنچ جانا۔ ماں بدولت آج کل چھٹیاں گزارنے یہاں پروکش ہیں۔ چچا جان کے امیر خانے میں ان کی مہمان نوازی کا مزہ لوٹ رہے ہیں، اور آتے ہوئے اس عربی کنجوس شیخ کو بھی لے آنا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہی تھا۔ اس نے مدید کی مان، ضد، اصرار پہ سر جھکا دیا تھا، لیکن اس کا اگلا حکم نامہ سن کر اس کے حواس اڑ گئے تھے۔ وہ تو اس کا سانس اندر ہی کہیں اٹک گیا تھا۔ وہ شیخ جس سے اس کو اللہ واسطے کا بیر تھا، جس سے اس کا مزاج نہیں ملتا تھا، اور مدید کہہ رہا تھا کہ اسے ساتھ لے کر آئے۔ ہاں وہ کہاں ہے؟ مدید نے اس کے اٹکتے الفاظ سنبھالے۔ وہ فرانس میں ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا تھا۔ اور تم ہوٹل دا فرانس میں؟ کیا سمجھتے ہو؟ خبر نہیں ہوگی جگر، ایک بات جان لو، تم مشرق میں ہو یا مغرب میں، مجھ سے چھپ کر نہیں رہ سکتے۔ میں زمین پر بیٹھ کر جان جاتا ہوں کہ تمہارا جہاز مغرب کی فضاؤں سے گزر رہا ہے یا مشرق کی۔ مدید کی جان نکالتی تقریر اور محبت پہ کس کی مجال تھی جو سر اٹھا پاتا، اور اس کے پاس مدید کی بے لوث یاری کے سوا تھا ہی کیا؟ اس نے فرمان بجا لانے میں ہی عافیت جانی تھی، اور اب دل پہ پتھر رکھ کر شیخ کو فون ملا رہا تھا۔ دراصل شیخ کی کہانی بھی الگ تھی۔ وہ مدید کا گہرا پکا جانی دوست تھا، اور اگر مدید کا دوست تھا تو زبردستی اس کے گلے کا بھی ہار بن جاتا، جبکہ اسے تو مدید کے علاوہ کوئی بھاتا ہی نہیں تھا۔ اور اب شیخ کو فون کرنے سے پہلے ہی اس نے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ دوران سفر شیخ کو بالکل منہ نہیں لگانا۔ اس کے فون کرنے کی دیر تھی، وہ اپنے طول و عرض تک پھیلے سامان سمیٹ حاضر تھا، جیسے ڈین ہیگ میں 1 مہینہ نہیں پورا 1 سال گزارنا ہو۔ ہوٹل دا فرانس میں انتہائی شاندار لاؤنج میں ناشتہ کرتے ہوئے جیسی اس کی نگاہ شیخ پہ پڑی تھی، اس کی باقی ماندہ بھوک پیاس اڑ گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے زبردستی اس کے گلے سے آ لگا تھا۔ جواباً وہ ذرا بھی گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ سنیں جناب، ایک فائل دل کی بھی ہوتی ہے جس میں ایک ہی نام ہوتا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہو تو وہ انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے۔ وہ اسے تنہا دیکھ کر چوٹ کر رہا تھا۔ مانا کہ تمہارے دل کے پروجیکٹ کے پاس ایک ہی فائل تھی جس میں ایک ہی نام درج تھا، جسے وقت کے بہاؤ نے پیچھے دھکیل دیا۔
اب کسی اور طرف بھی دیکھ لو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس بات سے بے نیاز کے اگلے بندے کو اس کا بولنا پسند بھی آ رہا ہے یا نہیں۔ اور ایک فائل آپ کی قیمتی سیل فون کے اندر بھی ہوتی ہے، کبھی ایپس میں جا کر زحمت گوارا کر لیا کریں، اسے بھی کبھی کبھار دیکھ لیا کریں، جو بھول چکے ہیں وہ یاد آ ہی جائیں گے۔ شیخ نے میٹھی میٹھی بےزتی کا سواد اسے چکھا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، جب ہی اسے بھی بولنے کا موقع میسر آ گیا۔ تکرار گفتگو کے حسن کو گہنا دیتی ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں جیسے بدلا اتارا تھا۔ شیخ نے اپنی اسودی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا اور ترنت جواب دیا، الفاظ اظہار کا سب سے آسان ذریعہ ہیں۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور بات اپنے اثر کے اعتبار سے چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، فرق تب بھی پڑتا ہے جب لفظ آپ کے دل پہ اثر انداز ہوں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے پاس دل نہیں پتھر ہے۔ وہ اس کے الفاظ پہ شدید برافروختہ ہو گیا تھا۔ اس کی بے حسی نے شیخ کو افسردہ کر دیا تھا۔ وہ اس سے پہلے ہی ناراض تھا اور اب اس کے رویے پہ اور بھی خفا ہو گیا۔ شیخ کو منہ پھلائے دیکھ کر اس کو سکون محسوس ہوا، کم از کم سفر کے دوران وہ اس سے بات کرنے سے گریزی برتے گا۔ اس نے شیخ سے جان چھڑائی اور تیزی کے ساتھ اپنا ہینڈ کیری اٹھانے روم میں چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو شیخ اپنے سامان کے ساتھ ہوٹل کے باہر کسی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑا دکھائی دیا۔ اس کا شمال جنوب میں پھیلا سامان دے کر اس کا دماغ چکرا گیا تھا، اور ایک الگ سے بنڈل، بلکہ عجوبہ، یہ ہمیشہ ہر سفر کے دوران شیخ کے ہمراہ رہتا تھا۔ اس بنڈل میں لال پلش کی رضائی تھی جو فرانس کے چڑھتے سورج کی تیز روشنی میں اور بھی چمکتی تھی، اور جس کا پولی تھین دھوپ کی شدت سے لشک رہا تھا، اور شیخ نے اسے چمڑے کے تھیلے میں گھسانے کی بجائے نائلون کی رسیوں میں باندھ رکھا تھا۔ اس کا تھیلا کہاں ہے؟ وہ رضائی کی اس بیگ کا پوچھ رہا تھا جو نہایت قیمتی تھا اور جس کے اندر اس رضائی کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ وہ پھٹ گیا، میں نے نیا نہیں خرید سکا، آج کل کام نہیں ہے۔ اس نے اپنی بے روزگاری کا ڈھول پیٹا تھا۔ اس نے شیخ کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس ہمیشہ عمدہ، نفیس اور قیمتی ہوتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی بے روزگار کیوں نہ ہو۔ یہ معمہ نہ وہ حل کر سکا تھا اور نہ مزید۔ حریر؟ اس کی آواز میں تنبیہ تھی، اور شیخ حریر سریل کے درخت کی مانے سیدھا ہوا تھا۔ اس تنبیہ سے اس کی جان جاتی تھی۔ مسٹر حریر، کیا میں تمہیں نہیں جانتا؟ کیا ان قیمتی سفری بیگز کے اندر لنڈے کا مال بھر رکھا ہے؟ اس کے طنز پہ وہ آئیں بائیں کرنے لگا تھا۔ ان بیگز میں تو وہی کپڑے ہیں جو میری ماہ گرہ پر میری بہن ہر مہینے مجھے بھیجتی ہے، خود سے مجھے ایسی توفیق کہاں؟ وہ آزردگی سے کہہ رہا تھا، اور شیخ حریر کی ماہ گرہ کا بھی عجیب قصہ تھا، یعنی سال میں ایک بارہ منائی جانے والی برتھ ڈے کو وہ ہر مہینے مناتا تھا، جسے ماہ گرہ کا نام دیا جاتا۔ اور جس وقت وہ حریر کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہو رہا تھا، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے بدترین سفر کی ابتدا کی ہے، اور جس سفر کی ابتدا ہی اچھی نہ ہو، اس کا انجام بھلا کیسا ہوتا ہے؟ یہ بات اسے 2 مہینے بعد سمجھ آ گئی تھی۔ فلائٹ مزید 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور ایسے میں مسافروں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا چاہتا تھا۔ اس وقت مطار زہران الدولہ کے ہلکی گلابی رنگ کی عمارت نئے فن تعمیر کا ایک مؤثر اور دلکش نمونہ لگ رہی تھی۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی ریگستانی وسعت کی وسط میں کھڑی یہ عمارت خیالی اور غیر حقیقی لگتی تھی۔ اندر شیشے کی دیواروں کے پیچھے کشادہ پھسلنے والے فرش، چکنی روشیں اور فل ایئر کنڈیشنڈ ہال کمرے تھے۔ عمارت کے اندر جانے کے لیے انسان جب کچھ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے ارد گرد دیکھتا تو اپنے آپ ایک مہیب سنگین ریگستانی حقیقت کے دو بدو پاتا ہے، اور یوں محسوس کرتا ہے جیسے اب سے پہلے وہ صحرا کے معنی سے پوری طرح آشنا نہ تھا۔ وہ ایئرپورٹ کی ہی عمارت کے انتہائی کونے میں بنے قدیمچوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ ایک خوش نما قد آدم گملہ نما سراہی کے اندر گل آفتاب کھل رہے تھے۔ جس طرف سورج کا رخ ہوتا، گل آفتاب اپنی رخسار کو اسی سمت موڑ لیتا۔ اس کی زبان میں اس پھول کو سورج مکھی کہا جاتا تھا۔ اس کی نگاہ افسون مشاہدی پہ اٹک گئی تھی۔ وہ ابھی تک یہیں تھی اور اس کے سفر کا امتحان بن کر بیٹھی تھی، اور بڑے اطمینان سے اپنی قریب چاکلیٹس کے ریپرز کا ڈھیر لگا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے چند کوکیز بھی کھا لیے تھے۔ اس کا مطلب تھا افسون کو بھوک لگ رہی تھی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے اس کے ساتھ تھی، اور ابھی تک کسی بھی قسم کی اکتاہٹ یا بیزاری اس کے چہرے سے حویدہ نہیں تھی۔ رافع ابراہیم کو یہی چیز جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ آخر یہ مجھ پہ لعنت بھیج کر جاتی کیوں نہیں؟ وہ جھلا کر سوچ رہا تھا۔ افسون نے ایک نگاہ اس کے جھلائے ہوئے چہرے پہ ڈالی اور مزے سے چاکلیٹ کھانے لگی۔ اسے فرینکفرٹ جانا تھا۔ الف نے اس کے لیے ملازمت کا انتظام کر رکھا تھا، جبکہ اس کی تقدیر اسے پھر سے آزمانے پہ تلی تھی۔ کوئی ایسی ترکیب جو اس بلا سے اسے محفوظ رکھ سکتی۔ وہ اپنی کنپٹی کو ٹھکورتا۔ 20 دنوں سے بڑی شیو میں ہاتھ پھیرتا بہت ناکام اور افسردہ لگ رہا تھا۔ مان جاؤ کہ تمہاری زندگی کا کوئی ایسا کرش جس نے تمہیں دنیا سے بیزار کر دیا، اور تم اپنی ضد میں ماننے سے انکاری ہو۔
خاموشی کو افسون کی آواز نے توڑا تھا اور وہ اس کے لفظوں پہ جیسے تھرا گیا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی یا صرف ایک اندازہ؟ وہ رخ بدل کے کھڑا ہو گیا تھا۔ افسون کو اس سچویشن بلکہ گریز یا احتیاط نے بڑا ہی لطف دیا۔ کہاں تو لوگ افسون مشاہدی کو ایک نگاہ دیکھنے کے لیے تڑپ تڑپ جاتے تھے، اور کہاں یہ معمولی سا ایشیائی باشندہ جو اس پہ ایک نگاہ غلط بھی ڈالنا گوارا نہ کرتا تھا۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں کوئی غلط فیصلہ کر ہی لیا تو اس فیصلے کا سامنا کرنے سے اتنا بھاگ کیوں رہے ہو؟ تاریخ کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ تاریخی فیصلے اکثر غلط تھے، لیکن تاریخی تھے۔ وہ اتنے عام لہجے میں اس پر وار کر رہی تھی کہ درد کی شدت سے وہ چلا بھی نہیں سکا تھا۔ اسے روکنے پر تو وہ قادر ہی نہیں تھا۔ تم میرے بارے میں غلط سلط اندازے لگاتی ہو، میں کسی سے بھاگ نہیں رہا۔ رافع ابراہیم نے بڑی شدت کے ساتھ تردید کی تھی۔ وہ ایک بونچ کھا کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات پہ یقین نہ آیا ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں ناخوش کر کے مجھے خوشی نہیں ملے گی، لیکن تمہارے بارے میں میری رائے غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی کہ ابراہیم منجمد ہو گیا تھا۔ وہ اسے جھٹلا ہی نہ سکا۔ وہ اتنی بے نیاز اور لاپرواہ قسم کی لڑکی تھی کہ اس سے ایسی ٹھوس سنجیدگی اور پختگی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ بنانے والے نے لوگوں کو ستار کے تاروں جیسا بنایا۔ بس اتنا علم ہونا چاہیے کہ کون سا تار چھیڑنا ہے، پھر وہی آواز نکلے گی اور وہی دھن بجے گی جو آپ بجانا چاہتے ہیں۔ میں اچھی باتیں سنتی ہوں اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتی ہوں، وقت آنے پہ وہ میرے کام آتی ہیں۔ بلا شبہ وہ اچھی گفتگو کرتی تھی، مگر ابراہیم کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ عمدہ سامع نہیں تھا۔ وہ بار بار کلائی موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھتا۔ یہ فلائٹ بھی اس کے نصیب کی مانند سست تھی۔ اسے شدید مایوسی نے گھیر لیا تھا۔ تم اس بات پہ یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ ابراہیم گھاس کو رشتہ بلا ارادہ ہی اسے دیکھ گیا تھا۔ وہ موبائل پہ مصروف تھی۔ کس بات پہ؟ اپنے اندازے کے شور سے گھبرا کر ابراہیم نے بے ساختہ سوال کیا۔ یہی کہ فلائٹ کی تاخیر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ کیا خبر تمہارا یہاں سے چھپ کر بھاگنا تمہارے حق میں بہتر نہ ہو؟ افسون کے اگلے الفاظ نے اسے حیران نہیں کیا تھا۔ وہ اتنے مختصر عرصے میں اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ ایک ذہین اور تیز ترین دماغ رکھنے والی کاروباری تاجر کی نہایت عمدہ دماغ رکھنے والی صاحبزادی ہے۔ چھپ کر بھاگنے کا الزام اب تو نہیں میرے سر آتا، کیا تمہارے سامنے نہیں جا رہا؟ ابراہیم نے بڑی معصومیت سے اپنے جرم پہ پردہ ڈالتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ ماشاءاللہ مجھے باقاعدہ طور پہ اطلاع دے کر یہاں سے رخصت ہو رہے تھے اور میں تمہیں سی آف کرنے آئی تھی غالباً۔ اس کا لہجہ گہرا کاٹ تار طنزیہ تھا۔ وہ خواہ مخواہی نگاہ چرا کے رہ گیا تھا۔ میں نے تمہیں باقاعدہ چھاپا مار کے پکڑا ہے، ورنہ تم تو دھوکہ دے کر جا رہے تھے۔ افسون کے جتلانے پہ اس کا سر جھک گیا تھا۔ ہاں، محسنوں کے سامنے سر اٹھایا نہیں کرتے۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ خود پہ احسان کرنے والی ہستی کو دھوکہ دیا، لیکن وہ کیسے بتاتا؟ وہ بہت مجبور ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کرنا چاہتا تھا اور کیوں کرنا چاہتا تھا۔ بس اسے اتنی خبر تھی کہ اسے زہران سے بھاگ جانا ہے، دور، بہت دور، جہاں افسون نہ پہنچ پائے۔ وہ بغور اس کے اندر چھڑی جنگ کا تجزیہ کر رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ بآسانی پڑھ لیتی تھی۔ تم اس مقام سے ہٹ کیوں نہیں جاتے ابراہیم، جسے تذبذب کہا جاتا ہے؟ تم کسی نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ وہ اس کی کشمکش کو جان گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں۔ ابراہیم ایک مرتبہ پھر منکر ہوا۔ افسون نے اپنا سر دائیں سے بائیں ہلا کر اس کے الفاظ کی تردید کی تھی۔ دیکھو ابراہیم، انسان اپنی غلطیوں کی تصحیح کرتا ہے، نہ کہ غلطی پہ غلطی کرتا جائے۔ ابراہیم ایک دم برہم ہو گیا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ ابراہیم شدت غم سے چلا اٹھا تھا۔ اس کی برہمی افسون کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ تم جانے میری بات کو اپنے حساب میں کہاں لے گئے ہو، شاید بہت دور۔ میں تو صرف اس غلطی کی بات کی تھی جو تم اس وقت دہرانے والے ہو، یعنی زہران کو چھوڑ کر۔ یہ ایک سنگین غلطی ہے ابراہیم، وہ نرمی سے کہتی ہوئے ابراہیم کو نادم ہونے پہ مجبور کر گئی تھی۔ جانے وہ کیا سمجھا تھا اور اب متعصب کھڑا تھا زہران کے تلخ سورج کے بالکل مقابل۔ یہ سورج کب ڈھلے گا آخر؟ اس نے بات بدلی۔ افسون نے گہرا سانس بھرا اور اس کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ یہ تو اپنے وقت پہ ڈھلے گا ابراہیم، تم موضوع سے مت ہٹو اور جواب دو، کیا تمہارا اس طرح زہران چھوڑ دینا قانوناً ٹھیک ہے؟ افسون اس کی توجہ بڑے اہم پوائنٹ کی طرف دلا رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ سن ہو گیا تھا۔ ابراہیم نے اس پہلو پہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تم مجھے اپنے قوانین سے ڈراؤ گی اب؟ افراہیم نے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ وہ لمحوں میں بدل جاتا تھا، کبھی بے بس نظر آتا، کبھی غصے میں چیخنے لگتا، کبھی بالکل گمسم ہو جاتا۔ افسون مشاہدی نے متار زہران دولہ کی اس ممنوع علاقے میں بیٹھے ایک چیز ابراہیم کے اندر تلاش کر لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ابراہیم کے اندر بیک وقت کئی طرح کے مزاج پائے جاتے تھے۔
وہ غضب کا مشاہدہ رکھنے والی خاتون تھی، اس کا مشاہدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا اور ابراہیم کے بارے میں تو کبھی بھی نہیں۔ بالآخر ظہران کا سورج ڈھل گیا تھا اور ریگستان پہ ٹھنڈی نم ہواؤں نے اپنا راج پاٹ سنبھال لیا۔ اگر کسی کو صحرا دیکھنے کی خواہش تھی تو ظہران کے اس ایئرپورٹ پہ چلا تھا، اور اس وقت پورا ظہران ٹھنڈی ہواؤں کے قبضے میں تھا۔ ایک تپا دینے والا دن اتر چکا تھا، مشک فام سی شام آنے کا وقت تھا۔ جہاز لیٹ ہونے کی بنا پہ ابراہیم کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ اس کی جھلاہٹ ملاحظہ کرتے ہوئے افسون نے ہاتھ جھاڑتی ہوئی کہہ دیا تھا، تمہارے اس جہاز میں سوار نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے ابراہیم؟ کیا خبر تمہارے اس جہاز میں بیٹھنا نقصان دہ ہو، خدا نہ خواستہ یہ جہاز ہی کریش ہو جائے۔ ابراہیم کے چہرے پہ لمحہ بھر میں جگمگاہٹ سی اتر آئی تھی، اس کی شہد بھری آنکھوں کی کٹوروں میں ماہ انجم کا نور بھر گیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو مجھ سے خوش نصیب کوئی دوسرا نہ ہو۔ افسون کو اس کی سرخوشی نے اتنا تھرا دیا کہ وہ ساکت رہ گئی، اس کے پاس سے لفظ کھو گئے۔ وہ اپنی زندگی سے اس حد تک بیزار ہو چکا تھا۔ اس کے بحیرہ اسود کے کالے پانیوں جیسی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جسے اس نے کمال مہارت کے ساتھ چھپا لیا تھا۔ صحیح وقت پہ مناسب فیصلہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ضد ترک کر دو ابراہیم اور میرے ساتھ چلو، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ رافع ابراہیم نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ ہرگز نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے رکنا نہیں۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ تم بہت ضدی ہو، دیکھو پھر پچھتانا نہیں، افسونوں سے وارننگ دے رہی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، تم سوچ لو ابراہیم، کچھ دیر تک اناؤنسمنٹ شروع ہو جائے گی۔ افسون نے اپنی قیمتی گھڑی پہ نگاہ ڈال کر کہا، میں نے سوچ لیا ہے، ظہران میرے لیے نہیں۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی براعظم، کوئی خطہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ میرے لیے نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، نہ رکنے کے لیے نہ ٹھہرنے کے لیے۔ افسون اسے روکنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ وہ مایوس نظر آ رہی تھی۔ اب اس کے پاس صرف ایک حربہ تھا اور آخری داؤ بچا تھا، وہ اس کے لفظوں میں نہیں بندھا تھا۔ افسون نے جو میسج 1 گھنٹہ پہلے سینڈ کیا تھا، اس پہ عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا۔ ابراہیم بہت خوش نظر آ رہا تھا، زیادہ خوش وہ اس بات پہ تھا کہ افسون نا امید ہو چکی ہے۔ جیسے اس نے ابراہیم کے تاثرات پہ غور کیا، وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے نا امیدی کتنا خوش کرتی تھی، وہ کچھ سوچ کر لوٹی تھی۔ جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی، میں تمہیں چھوٹی سی ایک حکایت سناتی ہوں، کیا تم سنو گے؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ ابراہیم نے سر ہلا دیا، ورنہ افسون سے بعید نہیں تھا کہ وہ اپنی بات سنانے کے لیے جہاز پہ سوار ہو جاتی۔ بہت شکریہ، وہ اس کا اشارہ پا کر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں ایک دن ظہران کی جیولری بازار میں گھوم رہی تھی، تب ایک دکاندار نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا، میں ایک دفعہ بحری جہاز کے سفر پہ تھا، سمندر میں طوفانی لہر آئی اور جہاز ڈوبنے لگا۔ بہت سے مسافر ساحل قریب دے کر چھلانگیں مار کے پانی میں کود گئے تھے۔ مجھے تیراکی نہیں آتی تھی، پھر بھی میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کسی ماہر تیراک کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگا اور وہ مجھے اپنے ساتھ تیراکی کراتا ساحل تک لے آیا۔ میں ساحل کے کنارے اس حال میں پڑا تھا کہ بھوک میرا معدہ نوچ رہی تھی۔ تب ہی مجھے پانی کے اندر کوئی چیز ڈوبتی ابھرتی دکھائی دی۔ میں بےتابی کے ساتھ پانی میں کودا اور اس ڈوبتی ابھرتی چیز کو چپٹ لیا۔ وہ ایک تھیلی تھی جس میں قیمتی ہیرے تھے۔ میں ہرگز اس خوشی کو نہیں بھول سکتا کہ میں نے سمجھا یہ کوئی جانور ہے، مچھلی یا کوئی اور آبی جانور۔ پھر میں اس نا امیدی کو نہیں بھول سکتا کہ جب مجھے معلوم ہوا اس تھیلی میں ہیرے ہیں، لیکن ان ہیروں سے ہی میں نے اپنے کاروبار کو پھر سے شروع کیا۔ وہ حکایت مکمل کرنے کے بعد ابراہیم کا بگڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات افسون کو مزہ دے رہے تھے، یعنی وہ اس کی پوری حکایت کا متن سمجھ چکا تھا۔ کبھی کبھی وقتی ناکامی کامیابی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، وہ مسکرائی تھی۔ اس نے شدید ناگواری محسوس کی تھی۔ وہ اس آواز کو زندگی میں دوبارہ نہ سننے کی خواہش رکھتا تھا اور اسے امید تھی کہ یہ آواز آج کے بعد اس کی سماعتوں کا امتحان ہرگز نہیں بنے گی۔ زندگی سب کے لیے خوشی کا پیغام نہیں لاتی، یہ کچھ لوگوں کے لیے آزار بن جاتی ہے۔ آزار اذیت کی جڑوں سے نکلا ہے۔ ضروری ہے کہ اذیت کا علاج کیا جائے، یہ نہیں کہ زندگی کو جینا چھوڑ دیا جائے۔ اس نے جہاں تاب کی ماند پڑتی روشنیوں میں ننھا سا جگنو تیرتا محسوس کر لیا تھا، اور ابراہیم سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی صورت ہوتی جہاں وہ اس بلا سے نجات پا لیتا۔ دیکھو، تم یہ ضرور سوچو کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ ہرگز نہ سوچو کہ تمہیں کھو جانا ہے۔ اس کا دل چاہا وہ اس فلاسفر کو دھکا دے کر یہاں سے باہر نکال دے یا خود ہی کہیں بھاگ جائے۔ مان ظہران کی سمارت کے اندر ایک زندگی سے بھرپور آواز نے ہلچل مچا دی۔ انتظار ختم ہوا چاہتا ہے، فرینکفرٹ جانے والی فلائٹ بالکل تیار ہے، تمام مسافر عمارت کے اندر یکجا ہو جائیں۔ لوگ جوک در جوک مختلف سالونز، ہالز اور لاؤنج سے باہر نکل رہے تھے۔ ان میں ایک وہ بھی تھا
اس حال میں کہ اس کے وجود سے ایک سرخوشی کا احساس پھوٹتا تھا، جیسے وہ ایک وبال سے بچ کر زہران سے محفوظ و مامون واپس جا رہا تھا۔ افسون مشاہدی اپنی اسودی آنکھوں سے اسے لمحہ بلمحہ دور ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی محبت کو ٹھکرا کر جا رہا تھا، دوسرے معنوں میں وہ اسے دھتکار کر جا رہا تھا۔ وہ سورج مکھی کے سراہی دار گملے کے پاس اس حال میں کھڑی تھی کہ اس کا چہرہ نمکین پانیوں سے بھیگ رہا تھا۔ افسون نے ہتھیلی کی پشت کو آنکھوں پہ رگڑا اور اپنا قیمتی سیل فون دیکھنے لگی۔ اسکرین کے اوپر ایک میل جگمگا رہی تھی۔ مدام، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ جواب کے ساتھ روسوف کا سائن نظر آ رہا تھا۔ اس نے میل کو دوبارہ پڑھا، سہ بارہ پڑھا اور اسکرین سے مٹا دیا۔ اب وہ زہران کے ریگستانی پس منظر رکھنے والے عالی شان ایئرپورٹ کو اپنی جہاں سوز آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا رک جاؤ، کہ رک جانے میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ میرے دل کا قیدی بننا سود مند تھا یا زہران کی حوالات کا؟ اس کا فیصلہ تم نے خود کیا اور اس بات سے ثابت ہوا کہ تم کبھی بھی اچھا فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ رات دور تک پیرس شہر کو ڈھانپ چکی تھی، لیکن روشنیوں کے اس شہر میں تاریکی کھوجنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ یہ پیرس تھا، روشنیوں کا شہر، اور اگر مدید اسے مجبور نہ کرتا تو وہ اپنے مہینے بھر کی چھٹی اس شہر کے چوراہوں میں گھومتے ہوئے گمنامی کی حالت میں گزار دیتا۔ اس کے دل میں جینے کی کوئی امنگ باقی نہیں تھی۔ وہ چوک پہ شیخ کے انتظار میں کھڑا تھا، جسے اچانک اپنے مزید ضروری سامان لینا یاد آ گیا تھا۔ اسی چوک کی ایک بلڈنگ میں شیخ حریر صاحب کا ریپیئرنگ ہاؤس تھا۔ وہ گہرا سانس کھینچتا ہوا ایک بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے جس ٹرین پہ سفر کرنا تھا اس کی روانگی میں بہت وقت پڑا تھا۔ اسی چیز سے فائدہ اٹھا کے حریر کو فوراً اپنا کچھ اور سامان اٹھانا یاد آ گیا تھا۔ اب نتیجتاً اسے حریر کا انتظار کرنا تھا۔ شیخ حریر جو پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر نفسیات تھا، لیکن حریر کو ماہر نفسیات سمجھنا بہت مشکل تھا۔ بھلا یہ جوکروں جیسی حرکات کرتا، میراثیوں کو مات دیتا لاؤبالی سا نوجوان نفسیات کا ماہر ہو سکتا تھا، وہ بھی انسانی نفسیات۔ ہاں، ڈھور ڈنگروں کی نفسیات کی مہارت کے متعلق وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جب اس نے مدید کے سامنے اپنے یہ خیالات پیش کیے تو وہ سخت برا مان گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا حریر کی قوت مشاہدہ کس قدر تیز ہے۔ وہ بہت ذہین اور اپنی فیلڈ کا ماہر ڈاکٹر ہے۔ مدید کے بتانے پہ اسے لفظ ڈاکٹر پہ اچھو لگ گیا تھا۔ حریر کو کم از کم ڈاکٹر کہنا اور اس لحاظ سے عزت دینا بڑا ہی دشوار کام تھا۔ وہ ایک گویا ہو سکتا تھا، جوکر ہو سکتا تھا، کارٹون ہو سکتا تھا، میراثی ہو سکتا تھا، بھانڈ ہو سکتا تھا، مگر ماہر نفسیات ہرگز نہیں۔ یہ تو اچھی بھلی ڈاکٹروں کی توہین تھی۔ اور اس وقت وہ روشنیوں کے چوک میں موجود حریر کی مہنگی ترین رہائش کا اور ریپیئرنگ ہاؤس کو دیکھتا سخت اچنبے میں مبتلا تھا۔ کہاں تو وہ اپنی بے روزگاری کا ڈھول پیٹتا تھا اور کہاں اسے شاہانہ ٹھاٹ باٹ۔ کچھ دیر بعد حریر واپس آ گیا تھا، تپے تپے گلابی چہرے کے ساتھ۔ ایک تو اس کی ادائیں اتنی زنانہ تھیں، اوپر سے نام بھی حریر یعنی ریشمی، یا شاید اس کی شخصیت پہ نام کا ہی زیادہ اثر تھا۔ اب دیکھو، ڈین ہیگ بھی کوئی چھٹیاں گزارنے والی جگہ ہے۔ اس قیامت پیرس کو چھوڑ کر ڈین ہیگ میں کیا ہوگا؟ وہ ٹیکسی میں بیٹھتے ساتھ ہی مسلسل تیز رفتاری سے زبان چلا رہا تھا۔ پیرس چھوڑتے ہوئے وہ اتنا ہی خونخوار ہو جاتا تھا۔ مدید نے کہا تھا، پیرس چھوڑتے ہوئے وہ آپے سے باہر ہوا تو پریشان نہ ہونا، پیرس سے اس کا قلبی لگاؤ ہے، اور اسے کیا ضرورت تھی حریر کی بک بک پہ پریشان ہونے کی۔ وہ ٹیکسی سے باہر کے نظاروں میں کھویا رہا۔ ایک سڑک جس پہ جہاز لینڈ کر رہا تھا۔ یہ تماشا پیرس میں عام تھا۔ جگہ اور گنجائش کی کمی کی وجہ سے یورپ والوں نے یہ طریقہ رائج کیے تھے۔ جہاں ایک سڑک بن سکتی ہے وہاں اوپر تلے کئی سڑکوں کا جال بچھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں یہ سڑکیں بھی کئی منزلہ تھیں۔ سڑک کے اوپر سڑک تھی۔ انگریزوں نے زمین کے اندر بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، سرنگیں کھود کر ان میں بھی سڑکیں بنا دی تھیں۔ زیر زمین ٹرینوں کے علاوہ پورے یورپ میں زیر زمین ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ ہر پاکستانی کی طرح اس کے دل سے بھی یہی آہ برآمد ہوتی تھی، کاش اس کا پاکستان بھی ترقی کی اسی مقام پہ ہوتا۔ مدید ہوتا تو باقاعدہ رو ہی پڑتا۔ مدید کا دماغ تو الٹا بہتا ہے۔ ڈین ہیگ سے بہتر تھا وہ ہمیں اپنے وطن پاکستان بلا لیتا۔ سنے وہاں کے ناردرن ایریاز جنت کا نمونہ ہے۔ اس نے گہرا سانس بھر کے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ مدید کے شہر میں تمہیں بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ تنگ گلیاں، چھوٹے محلے، دھواں، گرد، شور۔ وہ تو کبھی نہ حریر کو پاکستان آنے دیتا۔ اپنے ملک کی شان میں ایک لفظ بھی سننا اسے گوارا نہیں تھا۔ دکھ اسے اپنوں نے دیے تھے، دھوکے اسے اپنوں سے ملتے تھے۔ اس میں وطن کا یا وطن کی مٹی کا کوئی قصور نہ تھا۔ اور تم اتنے تنگ دل ہو، آج تک مجھے اپنے شہر اپنے گھر نہ لے کر گئے، یہاں پیرس میں موجود ہو تب بھی نہیں ملتے۔ اچانک حریر کی توپوں کا رخ اس کی سمت ہو گیا تھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ مروتن بھی حریر کو ایسی کوئی دعوت دینے کے حق میں نہیں تھا۔ اوئے سنتے ہو، ایک اچھی بات یاد آ رہی ہے۔
تھوڑی دیر بعد ٹیکسی سے اترتے ہوئے حریر اس کے بازو میں اپنی کوہنی مارتا ذرا قریب ہوتا بول رہا تھا۔ اپنا ہینڈ کیری سنبھالتے ہوئے اس بد اخلاقی پر اس نے حریر کو گھور کر دیکھا تھا، مگر اس پہ کہاں ان گھوریوں کا اثر ہونا تھا۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سرگرداں ہے، جو کسی کا منتظر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس کے دل میں رفاقت کی روشنی ہے وہ کامیاب، اور جس کے پاس یہ روشنی نہیں وہ ناکام۔ اے دوست، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کچھ دیر بعد وہ ایک تمہیدی مکالمہ اس کے منہ پہ مار کے بڑی معصومیت سے اجازت لے رہا تھا۔ اس نے گھور کر حریر کی طرف دیکھا اور اپنا سامان اٹھاتا آگے بڑھ گیا، اس حال میں کہ حریر بھی پیچھے پیچھے تھا۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین میں اپنی مطلوبہ سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد حریر ایک مرتبہ پھر اس کے مقابل تھا۔ رفاقت کا جذبہ ازل سے انسانی فطرت کا حصہ ہے، کوئی بھی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، خاص طور پہ رشتوں کے بنا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے گفتگو کا ٹوٹا سلسلہ بحال کر رہا تھا۔ اس سے بے نیاز سننے والے پہ کیسی کیسی اذیت ناک قیامتیں اتر رہی تھیں۔ پھر تم اب تک اکیلے کیوں ہو؟ ایک ساتھی کی خواہش تمہارے دل میں نہیں؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ یہ کون ہوتا تھا اس کی ذاتی زندگی میں گھسنے والا، اس کے اد کھلے زخموں پہ نمک پاشی کرنے والا؟ آن کی آن میں اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اترتے ٹوٹتے بکھرتے کانچ دیکھ رہا تھا، اور اس وقت ایک خوفناک شوق لگا تھا جب حریر نے اس کی شہد بھری آنکھوں کے کونوں کو بھیگتے دیکھا تھا۔ حریر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا تھا۔ میں اس لیے اکیلا ہوں کہ میرے اندر کسی رفیق کی رفاقت، ہمراہی یا ہم سفری کی خواہش نہیں۔ اگر تمہارے اطمینان کے لیے اتنا جواب کافی ہے تو مزید کوئی سوال مت کرنا۔ کچھ دیر بعد اس نے زہر خند لہجے میں جواب دیا تھا۔ حریر کے سوال نے اس کے اندر ایک بھٹی کو تپا دیا تھا۔ آگ سی آگ تھی، اندر پھیلی ہوئی، باہر بکھری ہوئی، پھپھڑتی ہوئی، انڈر گراؤنڈ ٹرین کے اس پرتش ڈبے میں، ڈین ہیک کی طرف بھاگتے رستوں میں، دل کے اندر دل کے باہر شعلے ہی شعلے تھے۔ ہاں، یہ آگ کے شعلے دوسروں کی نگاہوں سے اجل تھے، لیکن یاد رہے دوسروں کی، حریر کی ہرگز نہیں۔ حریر ایک ماہر نفسیات نہ بھی ہوتا تب بھی اس کی قوت مشاہدہ غضب کی تھی۔ وہ چہروں پہ لکھی تحریروں کے بھید پڑھنے میں ماہر تھا، یہ اس کے اندر خداداد صلاحیت تھی۔ تمہیں زندگی کے ہم سفر کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے علاوہ رفیق اور بھی ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، احباب۔ حریر ماہر نفسیات نہیں، ماہر گفتگو تھا، ایک شعلہ بیان، مقرر یا چرب زبان ڈاکٹر۔ اسے لگا اس کے دماغ کی چولیں ہل جائیں گی۔ ایسے سوال تو مدید کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اور مدید کا یہ دوست جو گلے پڑا ڈھول تھا۔ وہ انتہائی زہر خند لہجے میں شٹ اپ کہنے کے بعد ایک میگزین کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ تو یہ بات ہے، مدید نے ٹھیک ہی کہا تھا، میرے دوست کے ساتھ ایک گمبھیر مسئلہ ہے، محتاط رہنا اور اسے ستانا مت، وہ اندر سے ایک بکھرا ہوا انسان ہے۔ حریر مدید کی بتائی باتوں کو سوچتا اس کے عالی شان سراپے کو کھوج رہا تھا۔ اپنے مقابل بیٹھے اس یونانی فلموں کی ہیرو کی پوری اسراریت حریر کے اندر کے متجسس پسند فطرت کو بے چین کر گئی تھی۔ اس نے اپنا چرمی تھیلا نکالا اور ایک ڈائری ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ ڈیٹ یعنی تاریخ کے ساتھ حریر نے سامنے بیٹھی پرشکوہ شخصیت کا نام لکھا، کچھ قوائف درج کیے اور ڈائری چرمی تھیلی میں محفوظ کر لی۔ اس ڈائری میں موجود ساری اپائنٹمنٹس کینسل کر دی گئی تھیں۔ وہ ایک وقت میں صرف ایک پروجیکٹ پہ کام کرتا تھا، اور اس کے سامنے بیٹھا شخص بہت پیچیدہ، بہت مشکل اور بڑا ہی پراسرار پروجیکٹ تھا، جسے دیکھیں تو یونان کے شہزادوں کا گمان ہوتا تھا، جسے چھوئیں تو ایک سراب معلوم ہو، جو چلے تو کسی گلیشیئر کا گمان ہو، جو اٹھے تو غرور کا پیکر نظر آئے، اور جب جھکے تو عجز و نیاز کے قالب میں ڈھلے۔ خوبصورت بیلوں سے ڈھکے گھر کے چھوٹے سے صحن میں جاتے سرما کی سپیر بھاگتی جا رہی تھی۔ اتنی مختصر سی دوپہریں ہوتی ہیں کہ پتہ بھی نہ چلتا، اور رات آنگن میں اتر آتی۔ اسے سردی کا موسم اتنا پسند نہیں تھا، ٹٹر ٹٹر کے برا حال ہو جاتا تھا۔ صبح اٹھ کے منہ دھونا بھی عذاب لگتا، اگر کالج نہ جانا ہوتا تو وہ صبح سویرے کبھی بھی نہ اٹھتی۔ ویسے بھی گھر کی ساری ذمہ داری آنٹی کے سپرد تھی۔ آنٹی فرزانہ نے اسے کبھی آواز دے کر جگایا تک نہیں تھا۔ وہ الارم لگا کر سوتی تھی اور چھٹی کے دن اٹھتی ہی نہ، سردی ہو یا گرمی، سب کاموں کی ذمہ داری آنٹی فرزانہ کے سپرد تھی، اور وہ بغیر چتونوں پہ بل دیے سارے گھر کے کام بخوشی کرتی تھیں۔ آج بھی چھٹی کا دن تھا۔ وہ معدوم ہوتی دوپہر میں اٹھی تو آنٹی فرزانہ کو بیسن پہ جھکے الٹیاں کرتے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ ان کی رنگت زرد تھی۔ انادیہ کچھ چونک سی گئی تھی۔ آنٹی فرزانہ اسے دیکھ کر ایسے گھبرائی تھی جیسے کوئی راز تشتے ازبام ہو گیا تھا۔ آپ کی طبیعت خراب لگتی ہے، ابا سے کہتی دوا لا دیتے۔ وہ عام روٹین میں ایسی ہمدرد ہرگز نہیں تھی، بس اسے آنٹی کی پتلی حالت پہ ترس آ گیا تھا۔ آنٹی نفی میں سر ہلاتی صحن میں بچھی چارپائی پہ ڈھہ گئی تھیں۔ نہیں، دوا کی ضرورت نہیں، ابھی 7 اپ پیتی ہوں تو طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ ان کا لہجہ نرم تھا، ہمیشہ کی طرح۔ پھر انہوں نے 7 اپ پی اور واقعی طبیعت میں افاقہ ہو گیا۔
آنٹی فرزانہ نے اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بھی بنا دیا۔ آنٹی فرزانہ کو عادت تھی کام کرنے کی، بیماری میں بھی بیٹھتی نہیں تھی، لیکن رات ابا نے اسے عجیب بات کہی تھی، اس کے لاڈلے ابا نے، جنہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ انادیا بیٹی، اپنی آنٹی کا اب کچھ ہاتھ بٹا دیا کرو، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ابا کے کہنے پہ وہ ہکا بکا سی ان کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر اس نے منہ بنا کر کہا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہوتا ابا، کالج سے آ کر اتنا تھک جاتی ہوں۔ اس کے ٹھنکنے پر ابا اور آنٹی فرزانہ کا دل پسج گیا تھا۔ قاضی صاحب رہنے دیں، بچی کو پریشان نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ جھینی جھینی سے آنٹی فرزانہ کے ٹوکنے پر ابا نے مزید اسے کاموں کے حوالے سے کوئی لیکچر نہیں دیا تھا، اور انادیا کھل اٹھی کہ آسانی سے جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ دنیا کی سب سے قائل اور سست لڑکی تھی۔ قاضی احمد کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں، ایک بیٹا ناصر اور ایک بیٹی انادیا۔ ان کی چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، گھر کرائے کا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ ان دونوں کرائے بھی آسمان پر نہیں چڑھے تھے۔ برابر میں ان کا بھائی کا گھر آباد تھا، جن کا ایک بیٹا ابراہیم تھا، جو اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ابراہیم کی ان دنوں بڑی اچھی جاب لگی تھی اور وہ اپنے چھوٹے سے ذاتی مکان میں اپنی ماں کے ساتھ بڑی خوشحال زندگی گزار رہا تھا، جبکہ ان کا اکلوتا بیٹا ناصر ابراہیم کے برعکس نہایت غیر ذمہ دار تھا اور ابھی تک کسی کام سے بھی نہیں لگا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے بھائی بھاوج کے مجبور کرنے پر فرزانہ سے شادی کی تھی۔ بلا شبہ فرزانہ ان کے لیے بڑی اچھی رفیق ثابت ہوئیں۔ انہوں نے ان کے دونوں بچوں کو، جو اتنے بچے بھی نہیں تھے، خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا، اور اب شادی کتنے سال بعد فرزانہ امید سے ہوئی تھیں۔ اس عمر میں ماں بنتی وہ کیا اچھی لگتیں۔ وہ تو ہمت چھوڑ رہی تھیں، مگر قاضی صاحب اور ابراہیم کی ماں نے انہیں بڑی ہمت اور تسلی دی۔ ان کی عمر چاہے اتنی نہ صحیح، مگر قاضی صاحب کی اولاد جوان تھی، انہیں بے پناہ شرم آتی۔ اوپر سے نادیہ کو جیسی اس خبر کا پتہ چلا، اس کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ وہ براہ راست تو کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اس کی نظریں فرزانہ کو خائف کر دیتی۔ اور ابھی یہ معاملہ درمیان میں ہی چل رہا تھا جب نادیہ کے یکے بعد دیگرے رشتے آنے لگے۔ وہ اتنی سندر تھی کہ رشتوں کا بارش کی طرح برسنا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، لیکن کل آنے والے رشتے نے فرزانہ کو ہی نہیں، انادیہ کو بھی بری طرح ٹھٹکا دیا۔ وہ اس وقت ساکت رہ گئیں جب فرزانہ نے اسے بتایا تھا، تمہاری کالج کی سہیلی اروبا، وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، اپنے بھائی کاشف کا رشتہ لے کر۔ تمہارے ابا کو یہ رشتہ بہت پسند آیا ہے، وہ چاہتے ہیں صداقت بھٹی کے گھر بات بن جائے۔ فرزانہ نے جیسے انادیہ کے سر پہ دھماکہ کیا تھا اور اسے اکا بکا چھوڑ کر اندر چلی گئی تھیں، جبکہ انادیہ کا پہلے حیرانی پھر غصے اور اشتعال سے برا حال ہو گیا تھا۔ روبا، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، اس کا دماغ کھولنے لگا۔ اس روبا کی اتنی جرأت! انادیہ غصے کے عالم میں اٹھی اور پھر دیوار پار ابراہیم کے گھر ٹیلی فون کرنے چل دی۔ اسے اپنی کسی کالج کی سہیلی سے روبا کے گھر کا فون نمبر لینا تھا۔ ٹرین اب ہالینڈ کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تک باہر کے مناظر میں کھویا، وہ تصوراتی دنیا کا ایک پیکر سجائے گم رہا، لیکن کب تک؟ حریر بول بول کے اسے خود سے بھی بیزار کر چکا تھا۔ پھر اس کے لامتناہی بے سروپا سوالات، تم اس قدر کم گو کیوں ہو؟ حریر ایک دفعہ بیچ میں اٹھ کر کپاٹ پٹ کا راؤنڈ بھی لے آیا تھا۔ تم اتنے باتونی کیوں ہو؟ سوال کے بدلے سوال پہ حریر کا منہ بن گیا تھا۔ پھر اپنے لیے باتونی کا تانا بھی اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا موڈ واضح طور پہ بگڑ گیا۔ میں باتونی نہیں، حاضر جواب ہوں، حریر نے چبا چبا کر جتلایا تھا۔ ویسے کیا خیال ہے، تم اپنا پروفیشن بدل کیوں نہیں لیتے؟ جس قدر تیز کینچی سی زبان ہے تمہاری، دکانداری کرو اور مہینوں میں ارب پتی بن جاؤ۔ اسے جان بوجھ کر ستا رہا تھا، زج کر رہا تھا۔ مجھے ارب پتی بننے کا کوئی شوق نہیں، اس نے پھولے منہ کے ساتھ جواب دیا۔ جناب کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ کافی بھی نہیں پی، اسے بڑا ہی لطف آیا۔ ہاں، دوسروں کو ستانے میں شاید مزہ آتا ہے، تبھی کچھ لوگ عمر بھر اسی مزے کو انجوائے کرتے تھے، دوسروں کو ستا کر، جلا کر، کلسا کر، تڑپا کر۔ آن کی آن میں اس کی شہد بھری آنکھوں کے کٹوروں میں چبھن دیتی یادوں کے کانچ کھپ گئے تھے، جو اس کے چوڑے میگزین کو غائب دماغی سے دیکھ رہا تھا۔ سنو حریر، اس نے حریر کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ اپنی اسودی آنکھوں میں خفگی بھرے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ تم ایک کامیاب سائیکیٹرسٹ ہو، پھر ابھی تک اکیلے کیوں؟ اس کے سوال پہ حریر کے تاثرات بدل گئے تھے، بگڑا موڈ کچھ بحال ہوا تھا۔ رشتوں کی درجہ بندیوں کی وجہ سے آسان لفظوں میں ترتیب، یہ حریر کا پسندیدہ موضوع تھا۔ وہ اس پہ گھنٹوں کے حساب سے بول سکتا تھا۔ میرے بابا ایک اصول پرست آدمی ہیں، بولتے ہیں کہ پہلے بڑی کی ہوگی پھر تمہاری۔ حریر نے حضرت آمیز لہجے میں کہا، تمہیں شادی کا بڑا شوق ہے؟ وہ پہلی مرتبہ بڑی دلچسپی کے ساتھ حریر کے چمکتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بہت، حریر ایک جذب کے ساتھ بولا تھا۔ شوقین ہو؟ ہمارے خاندان میں تو سب 2-3 شادیاں کرتے ہیں، اتنے ڈھیر سے بچے ہوتے ہیں کہ ان کے نام بھی نہیں یاد رہتے۔ اب وہ خوش دلی سے بتا رہا تھا۔ وہ بغور حریر کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔
حریر پل میں دھوپ پل میں چھاؤں جیسا تھا، جبکہ وہ خود کس قدر بے سکون، کس قدر ادھورا اور کس قدر ناخوش تھا۔ کھڑکیوں کے سلائیڈ ہٹ گئے تھے اور ریل اب اونچائیوں سے گزر رہی تھی۔ تحت نگاہ سبز لبادے کا فرش بکھرا تھا، زمین کا کوئی بھی ٹکڑا سبز رنگ سے خالی نہیں تھا۔ خشک بنجر بدنما زمین کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی۔ کسانوں کے گھر مختصر تھے لیکن انڈے کی طرح سفید، چمکتے ہوئے، اور آس پاس کا ماحول بھی انتہائی شفاف۔ گھروں کے سامنے ٹریکٹر، کاریں اور جیپ گاڑیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ یورپ کے دیہات شہروں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ فرانس کی سرحدیں ختم ہو چکی تھیں، بیلجیم کا علاقہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد اگلی منزل ہیگ تھی، جسے ڈین ہیگ بھی کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی بے ارادہ اس نے اچانک حریر سے کہہ دیا تھا، اس کی پل پل بدلتی شخصیت کی وجہ سے یا پھر ایسے ہی۔ تم کیا ہو حریر؟ اس کا اشارہ حریر کی پرسنالٹی کی طرف تھا، لیکن حریر بات کو کسی اور طرف لے گیا تھا۔ میں خوش نصیب ہوں، اور خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے۔ نہ زندگی سے فرار ہو، نہ بندگی سے فرار۔ جانتے ہو خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ خوش نصیب اپنے آپ سے راضی، اپنی زندگی پہ راضی، اپنے حال پہ راضی اور اپنے خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ حریر کے الفاظ نے اسے سرتاپا منجمد کر دیا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے کی اپنی سوچ پہ ترس آیا تھا۔ وہ بے سکون تھا، وہ ادھورا تھا، وہ نامکمل تھا۔ وہ اپنوں کی دھوکہ دہی کے ہاتھوں ذلیل ہوا ایسا شخص تھا جو گمنام ملکوں کی چوراہوں میں اپنے دل کا بوجھ اٹھائے زخم پھر رہا تھا۔ وہ ایک شکستہ انسان تھا، وہ ایک ناکام انسان تھا۔ ہاں، حریر پڑھنا چاہتا ہے تو کوشش کر لے، پڑھ لے، لیکن وہ میرے اندر موجود تاریک کنویں میں سانس لیتی اس شرمناک کہانی کو کبھی پڑھ نہیں سکے گا۔ وہ چہرے پہ پتھریلے تاثرات سجائے سوچ رہا تھا، جبکہ حریر کے اندر چھڑی جنگ الگ ہی تھی۔ تم میری زندگی کا سب سے مشکل ترین کیس ہو، اتنی آسانی سے تو نہیں کھلو گے۔ وہ کامل یقین سے سوچ رہا تھا، لیکن میں ایک دن تمہیں جان جاؤں گا۔ یہ کئی وقتوں کی بات تھی جب صداقت بھٹی کا بڑا چلتا ہوا کاروبار تھا، پلاسٹک کا ذاتی کارخانہ، مختصر کنبہ اور ہر طرف آسودگی۔ یوں لگتا تھا کوئی دکھ انہیں چھو کر نہ گزرے گا۔ بیٹا پڑھا لکھا، فرما بردار، اور بیٹی اس سے بھی زیادہ فرما بردار۔ گھر میں خوشحالی تھی اور وقت بڑا خوشگوار گزر رہا تھا۔ پھر ایسے ہی روبا کی ماں کو بیٹی کی شادی کا ارمان جاگ اٹھا۔ شوہر سے ذکر کیا تو وہ پہلے سے تیار تھے۔ یوں رشتہ ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ روبی کو بیٹھے بٹھائے اپنی کلاس فیلو انادیہ کا خیال آ گیا تھا۔ یوں اماں سے صلاح مشورے کے بعد ایک دن یہ مختصر سا قافلہ انادیہ کے گھر پہنچ گیا۔ انادیہ کی ماں بڑی رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی، بڑے اخلاق اور خوشی سے ملی۔ رشتے کے سارے قوائف کا علم ہوا تو انہیں کاشف کا رشتہ دل کو لگا۔ روبی اور اس کی اماں خوشی خوشی گھر لوٹے تھے، کیونکہ انادیہ کے گھر والوں کا رویہ بڑا حوصلہ افزا تھا۔ لیکن اگلے دن کچھ عجیب ہوا۔ روبی صبح کالج گئی تو انادیہ کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ روبی کچھ پریشان ہوئی تھی، جانے انادیہ کو کیا برا لگا تھا۔ روبی کچھ خائف سی ہو گئی تھی۔ انادیہ نے اس سے سیدھے منہ بات ہی نہ کی تھی۔ پی پیریڈ ہوا تو روبی انادیہ کے پاس آ گئی۔ انادیہ کتاب کھول کر بیٹھی تھی، حالانکہ اس کا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں تھا، بس خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ روبی نے بڑی نرمی اور حلاوت سے پوچھا، کیا بات ہے انادیہ، تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ کہ ہمارا آنا برا لگا تمہیں؟ انادیہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، نہ سمجھ سی روبی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ ہاں، برا لگا؟ انادیہ کے الفاظ نے روبی کو منجمد کر دیا تھا۔ کوئی اتنا بھی صاف کو ہوتا ہے؟ روبی کو یقین ہی نہ آیا۔ وہ یک ٹک انادیہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہاں بہت سے احساس رقم تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ روبی کے پاس ان احساسات کو سمجھنے والی نظر ہی نہیں تھی۔ وہ اس وقت انادیہ کے چہرے پہ لکھی تحریر کو پڑھ لیتی تو زندگی میں اتنے الجھاؤ کبھی نہ آتے۔ کیا واقعی؟ اس کا چہرہ پھیکا سا پڑ گیا۔ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دوں؟ انادیہ نے تلخی سے کہا تھا۔ روبی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی، سمجھ میں نہ آیا کہ اب بات کیا کرے۔ پھر بھی اس کے منہ سے بے ساختہ کیوں نکلا تھا؟ ہر وجہ بتانے والی نہیں ہوتی، اور نہ ہر کیوں کا کوئی جواب ہوتا ہے، وہ تلخی سے کہتی ہوئے اپنی کتابیں سمیٹنے لگی تھی۔ روبی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پھر اس نے اٹھتی ہوئی انادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور یہ عمل بڑا ہی بے ساختہ تھا۔ انادیہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ پہ ڈالی جو روبی کے نازک سے ہاتھ میں دبا ہوا تھا، اور دوسری نگاہ اس کے چہرے پہ جمائی۔ وہاں پہ الجھن تہ رہی تھی۔ لیکن کبھی کبھی وجہ بتانی پڑتی ہے، اس طرح انسان بہت ساری الجھنوں سے بچ جاتا ہے، خود بھی اور دوسرے بھی، روبی نے رسانیت سے جتایا تھا۔ انادیہ اسے دیکھتی رہی، عام سی روبی اور عام سے نکوش، اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ملاحت اور صباحت کے۔ انادیہ کو عجیب سا حسد ہوا، جانے کیوں؟ اچھا؟ انادیہ کا انداز تلخ سا ہو گیا۔ پھر اس پہ نگاہ ڈال کر اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئے بولی تھی، اگر یہ بات ہے تو سن لو، وجہ تم خود ہو۔ انادیہ نے یہ الفاظ کہے اور اپنی چیزیں اٹھا کر چلی گئی تھی، اس حالت میں کہ روبی بت بن گئی تھی، اتنی حیران اور ساکت جیسے کوئی مجسمہ ہو۔
دھوپ دیواروں پہ پھر رہی تھی، سائے لمبے ہونے کا وقت تھا، دن ڈھل رہا تھا۔ اماں نماز والے تخت پہ بیٹھی نماز عصر ادا کر رہی تھیں۔ ابا کارخانے میں تھے اور کاشف بھائی اپنے دفتر۔ واپٹا میں بڑی اچھی جاب پہ تھے اور رات دیر سے گھر آتے تھے۔ روبی اس وقت آب خوروں میں پانی بھر کے چڑیوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے مٹی کے گھڑوں میں پانی بھرا تھا۔ گھڑونچی کو دھو کے گھڑے اوپر سیٹ کر کے رکھ دیے تھے، پھر سوئی دھاگا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے ٹوکری میں موتیے کے پھول تھے جنہیں دھاگے میں پروتے ہوئے اس کا دھیان انادیہ کی طرف تھا۔ انادیہ کو ہمارا اس کے گھر جانا برا لگا۔ میں نے پوچھا کیوں، تو اس نے کہا وجہ تم خود دو۔ میں وجہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہ کوئی بات ہے کیا؟ میرا کیا قصور؟ بس اتنا ہی ہے کہ اپنی اماں کو اس کے گھر لے گئی۔ انادیہ کو یہ اچھا نہیں لگا۔ کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس کی اماں تو بہت خوش تھیں، کہیں انادیہ کہیں اور تو خواہش مند نہیں۔ اس کا الجھا ذہن بہت سے مفروضوں میں الجھا ہوا تھا اور دھیان کا پنچھی نہ جانے کہاں کہاں اڑ رہا تھا۔ یوں ہی سوئی اس کی انگلی میں بے دھیانی میں کھپ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سی کی آواز نکلی، روبا دھیان سے میری بچی۔ اماں اس کی تکلیف پہ تڑپ کر رہ گئی تھیں۔ اماں کی محبت پہ روبی کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ مائیں بھی نا اتنی سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی ہیں، اور جانے نصیب میں کتنی تکلیفیں لکھی ہوتی ہیں۔ اس کا دل جانے کیوں بھرایا تھا؟ انادیہ کے تلخ رویے کی وجہ سے یا اماں کی محبت پہ؟ انادیہ اس کی اچھی سہیلی تھی، جانے کیوں کاشف بھائی کے لیے انادیہ کا خیال اس کے ذہن میں آ گیا تھا۔ دراصل انادیہ کا حسن و جمال ہی ایسا تھا، جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، اور یہ کوئی انہونی تو نہیں تھی۔ جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں، پھر اس میں برا ماننے والی کیا بات تھی؟ اسے انادیہ کے عجیب رویے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اماں بہت دیر سے تسبیح کے دانے گھماتی اسے دیکھ رہی تھی، پھر ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے بے ساختہ روبی کو ٹوک دیا تھا، روبا کدھر کھوئی ہو بیٹا؟ کوئی سبزی ہانڈی کا کر لو، دیکھو تو دن ڈھل رہا ہے۔ جی اماں۔ اس نے گجرے پرو کر گھڑوں کے منہ پہ ڈال دیے تھے۔ بھینی بھینی سی خوشبو چہار سو پھیل گئی تھی۔ وہ اٹھی تو اماں نے اسے اپنے قریب بلا لیا تھا۔ وہ ان کے قریب تخت پہ بیٹھ گئی۔ اماں نے اس کی موہنی سی صورت دیکھی اور کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ کیا بات ہے روبا، کیوں پریشان ہو؟ اماں نے بالآخر پوچھ ہی لیا تھا۔ اماں ایسے ہی، وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ اماں کو کیسے بتایا، اور بتائے بھی کیا کہ انادیہ نے کوئی ٹھوس وجہ تو بتائی نہیں تھی۔ پھر کچھ سوچ کر آہستہ سے بولی، اماں انادیہ کے گھر والوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بھائی کو دیکھنے بھی نہیں آئے۔ اس کی اماں تو بہت خوش لگ رہی تھیں۔ تو اس بات پہ پریشان ہے میری بچی؟ اماں نے پیار سے کہا، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، کیا خبر ان کا ارادہ نہ ہو؟ تمہارے ابا کسی اور جگہ کا بتا رہے تھے، کیا پتہ وہاں لکھی ہو ماشاءاللہ میرے کاشف میں کیا کمی ہے؟ اماں کا انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اماں کو انادیہ کے عجیب و غریب رویے کا بتا نہیں سکی تھی، بتانے کے لیے تھا بھی کیا، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہو گیا تھا جس نے روبی کو شوق میں مبتلا کر دیا تھا۔ موسم آج بھی گرم تھا اور شاید گرم ہی رہتا، لیکن یورپ سے آتی ہواؤں نے ایک دم چہار جانب ٹھنڈک کر دی تھی۔ پہلے ٹھنڈی ہوا اور پھر تیز آندھی اور بعد میں موسلا دھار بارش۔ موسم تو کیا کمال کا ہوا، پورے گھر میں پتے، گرد اور کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اوپر سے کاشف بھائی کی فرمائش، روبا پکوڑے بنا دو، کیا آفت موسم ہے۔ وہ کم دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور روبا آفت موسم کی آفتوں کو سمیٹنے کا کام وقوف کر کے کچن میں چلی گئی تھی، جب کاشف بھائی کی آواز آئی تھی، روبا تمہاری کسی سہیلی کا فون ہے۔ کاشف بھائی کے پیغام نے روبی کو حیران کر دیا تھا۔ اس کی کون سی ایسی سہیلی تھی جس نے فون کیا تھا؟ اور یہ وہ زمانہ تھا جب فون اتنے عام نہیں تھے۔ اکثر ٹیلی فون ایکسچینج جا کر بہت ضروری فون کالز کرتی تھی۔ کاشف بھائی کی افسری کے ساتھ ہی ان کے گھر ٹیلی فون لگا تھا۔ واپٹا کالونی میں یہ سہولت عام تھی۔ وہ اپنا چھوٹا سا گھر کرائے پہ چڑھا کر واپٹا کالونی شفٹ ہوئے تو فون کے ساتھ اور بھی سہولیات میسر آ گئی تھیں۔ وہ حیران سی فون تک آئی تو دوسری طرف انادیہ کی آواز سن کر حیران رہ گئی تھی۔ انادیہ نے اسے کال کی تھی۔ روبی کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ تم نے کیسے یاد کر لیا؟ روبی نے اندرونی خوشی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وہ الجھی تھی۔ روبی اپنی خوشی میں سمجھ نہ سکی وہ کیوں اتنی الجھی ہوئی تھی، اور اس کا عجیب سا سوال، وہ تو پریشان سی ہو گئی تھی۔ نادیہ نے باتوں کے دوران ہی پوچھا تھا، کیا تمہارا کہیں رشتہ طے ہے روبا؟ اس کے سوال نے روبی کو ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اور انادیہ نے کیوں پوچھا؟ اس کی جہاں تک معلومات تھی انادیہ کا ایک ہی بھائی تھا جس نے اپنی کزن سے لو میرج کی تھی، یعنی اس کی بھائی شادی شدہ تھا، تو پھر یہ سوال؟ نہیں تو؟ روبی کے جواب نے انادیہ کو شاید بہت مایوس کیا تھا۔ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ میں نے سمجھا تم کہیں انگیجڈ ہوگی۔ انادیہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ تم نے ایسا کیوں سمجھا؟ روبی نے حیرانی چھپا کر پوچھا تھا۔ بس ایسی، تمہاری فیملی میں تو جلدی رشتے طے کر دیے جاتے ہیں۔ تمہاری اماں اس دن بتا تو رہی تھی، میں نے سمجھا تمہارا بھی رشتہ طے ہو گیا۔ انادیہ کے اگلے الفاظ نے روبی کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔
پھر ایسی ہی روبی نے بھی انادیہ سے سوال کر ڈالا تھا، تمہاری اماں نے تو ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا، نہ اقرار نہ انکار، اماں اسی انتظار میں، اگر کوئی جواب ملے تو بات آگے بڑھائیں۔ ہاں، انادیہ باقاعدہ چونکی تھی، پھر جھنجھلا سی گئی، مجھے کیا پتا، اماں ابا کوئی خبر ہوگی، اس نے بے ربط انداز میں کہا۔ وہ شاید فون بند کرنا چاہتی تھی جب روبی کے اگلے الفاظ نے اسے ٹھٹکا دیا تھا، اچھا پھر میری اماں تمہارے گھر جواب لینے آئیں گی؟ انادیہ لمحہ بھر کے لیے چپ سی ہو گئی، پھر اچانک بولی، ابھی اپنی اماں کو روک دو۔ انادیہ نے صرف اتنا کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا، جبکہ روبی ہکا بکا سی فون کی ٹوں ٹوں سنتی رہ گئی تھی۔ وہاں کاشف بھائی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس کو بت بنا دیکھ کر رہ نہ سکے۔ کیا ہوا روبا؟ کچھ نہیں بھائی، وہ گڑبڑا گئی تھی، پھر جلدی سے ریسیور رکھ کر کچن میں چلی آئی۔ تبھی اماں نے کچن میں آ کر اسے بے ساختہ ٹوکا تھا، گھر کا نمبر سہیلیوں کو کیوں دیا؟ کاشف کو اچھا نہیں لگا۔ اماں کے ٹوکنے پہ روبی شرمندہ ہو گئی تھی، پھر اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، میں نے نہیں دیا تھا بلکہ آپ نے خود دیا تھا۔ روبی کے بتانے پہ اماں ذرا ہونک ہوئیں۔ میں نے دیا؟ کس کا فون تھا بھلا؟ انہوں نے پوچھا۔ روبی نے گہرا سانس بھرا اور دھیمی آواز میں بتایا، انادیہ کا۔ اس کے بتانے پر لاؤنج سے گزرتے کاشف بھائی نے بھی چونک کر کچن کی طرف دیکھا تھا۔ انادیہ؟ اس کے ہونٹ پہ آواز ہلے تھے۔ یہ وہ نام تھا جو کچھ دنوں سے ان کے گھر میں ہاٹ ٹاپک بنا ہوا تھا۔ انادیہ کے نام کے ساتھ ہی ایک اندیکھی حسینہ کا تصور ذہن میں اتر آتا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ انادیہ کے حسن کی تعریف سن رہا تھا، ایک فطری سی کشش نے اسے کئی دنوں تک مسحور رکھا تھا۔ وہ اس کی میٹھی مدھر سی آواز کو کئی دنوں تک اپنے ارد گرد محسوس کرتا رہا۔ یہ کشش بے معنی ہرگز نہیں تھی، یہ احساس بے نام ہرگز نہیں تھا۔ اس احساس کا ایک نام تھا جسے محبت کہتے تھے، اور بڑا ہی غلط کہتے تھے۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا جب وہ کلاس روم سے باہر نکلی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ اس کی متلاشی نظروں نے انادیہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ انادیہ کے علاوہ کالج میں کم ہی اس کی کسی سے سلام دعا تھی۔ کچھ دیر بعد اروما اس کے قریب آ گئی تھی۔ تم انادیہ کو ڈھونڈ رہی ہو؟ ہاں، روبی نے مایوسی سے دور تک لڑکیوں سے بھرے گراؤنڈ کو دیکھا۔ انادیہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو کلاس روم سے سیدھی گیٹ کی طرف گئی ہے۔ اروما کے بتانے پر روبی کو قدرے حیرت ہوئی۔ اتنی جلدی؟ اس نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی، ابھی تو چھٹی میں کافی وقت ہے۔ ہاں، پیریڈ تو فری ہیں، اس کے کزن لینے آ گیا، تمہاری وین تو دیر سے آئے گی، میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ اروما کے آفر پہ وہ سوچ میں گم ہو گئی۔ اسے تذب ذب میں ڈوبے دیکھ کر اروما نے پھر سے کہا، سوچنے میں وقت نہ ضائع کرو، ابھی تو گرمی ہو جائے گی، یہ بادل 2 گھڑی کے ہیں، اتنی دیر فضول میں بیٹھنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، روبی نے حامی بھر لی تھی۔ پھر وہ دونوں اکٹھی گیٹ سے باہر نکلیں۔ سو اتفاق بلیک گاڑی کے پاس اسے انادیہ کھڑی نظر آ گئی تھی۔ اس کے قریب ایک ماڈرن سا ہینڈسم لڑکا کھڑا تھا۔ روبی نہ جانے کیوں رک سی گئی تھی، یہ لڑکا دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، جانے اسے کہاں دیکھا تھا، اور اسی پل انادیہ کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی اور یکدم جیسے ٹھٹک گئی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس لڑکے نے بھی روبی کی طرف دیکھا اور جیسے بے بس ہو گیا۔ اس کی نگاہ تھی کہ ہٹی نہیں رہی تھی، اور روبی اس نگاہ کے اثر سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ جلدی سے اروما کی اوٹ میں ہوتی اس کی گاڑی کے اندر گھس گئی۔ یہ کون تھا؟ بہت دیر بعد وہ اروما سے پوچھنے کے قابل ہو سکی تھی۔ اس کا دھڑکتا دل کسی طور قابو نہیں آ رہا تھا۔ انادیہ کا کزن ہے، ابراہیم نام ہے اس کا، بہت اچھی جاب ہے، اس کے تایا کا بیٹا ہے۔ اروما نے باقی تفصیل بھی فراہم کر دی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے انادیہ کے کزن کو کہاں دیکھا تھا، انادیہ کے گھر میں ہی، ان کے گیٹ پہ۔ اس لڑکے نے اماں کو سلام بھی کیا تھا، اور اس کی نگاہیں، روبی کا دل ابھی تک تھک تھک کر رہا تھا۔ گھر آ کر بھی اس کی نگاہوں کے حصار میں رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے 2 آنکھیں ابھی تک اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ پورا دن کھوئی کھوئی رہی، کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، حتیٰ کہ اماں نے بھی محسوس کر لیا۔ روبا کیا پریشانی ہے، کیا سوچتی ہو؟ ایسی گپ چپ تو نہ تھی؟ اماں کے ٹوکنے پہ وہ دک سے رہ گئی تھی۔ تو کیا اس کا چہرہ کھلی کتاب تھا؟ اماں ایسے ہی انادیہ کو سوچ رہی تھی، مجھے نہیں لگتا وہاں بات بن سکے۔ اس نے فوراً گفتگو اور سوچوں کے رخ کو موڑ دیا تھا۔ اماں اسے بڑی سنجیدگی سے دیکھتی رہیں۔ کیا یہی وجہ تھی روبا کی خاموشی کی؟ انہیں یقین تو نہیں آیا تھا، پھر بھی سر جھٹک کر بولی، میں تو اول رو سے جان چکی تھی وہاں بات نہیں بننے والی، اب سوال ڈال ہے، جواب تو لینا ہی ہے۔ اماں نے اسے خشک ہوتی سبز مرچوں کی پرات لانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اماں کا اسے دھیان ہٹ گیا تھا، یہی غنیمت تھا، لیکن روبا کا دھیان نہیں ہٹ رہا تھا، کسی طور بھی نہیں۔ رات جب بستر نصیب ہوا تو وہی سوچے دامن کو چمٹ گئیں۔ انادیہ کا الجھا دینے والا رویہ، اس کی فون کال اور اس کے الفاظ، وجہ تم خود ہو۔ بھلا روبی اس کے اکڑے رویے کی وجہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کا سادہ سا صاف ستھری سوچوں والا دماغ حل نہیں کر پا رہا تھا۔ تب اچانک ہی وہ ہو گیا تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بلکہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اچھا جی، تو پہلی ایپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہوتی ہے،
اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت سارے کریکٹرز ہیں اور کچھ پاسٹ میں کہانی چل رہی ہے، کچھ پریزنٹ میں چل رہی ہے، بہت کھچڑی کھچڑی سی ہے. کچھ سمجھ میں آیا. یہ جو لاسٹ والی ہے نا باتیں، یہ سمجھ میں آئی ہیں. ایک روبا بندی ہے اور اس کا بھائی ہے کاشف، اور ایک ہے انادیہ، اس کا بھائی ہے ناصر، اور اس کا کزن ہے افراہیم. یہ خاندان پتہ چلا ہے. اور انادیہ جو بندی ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ ایول ٹائپ والی، وہ جو نہیں ہوتا، جو فسادن ہوتا ہے جو سب کی زندگیاں خراب کر دیتی ہے، مجھے انادیہ ویسی لگ رہی ہے. شروع سے ہی مجھے اس کی سمجھ آ گئی تھی، خود غرض ٹائپ والی بندی. اور مجھے لگتا ہے انادیہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہوگی افراہیم، اور افراہیم اس کو پسند کرتا ہوگا روبا کو، ہے نا. اور اگر کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے ناول، وہاں پر بات کریں تو وہاں پر 3 لڑکیاں تھیں. ایک دیا تھی، ایک بیا تھی، اور ایک انادیہ تھی، ہے نا. ایسے انایا تھی یا انادیہ تھی، انایا تھی، کچھ ایسی 3 لڑکیاں تھیں. وہ ایک حویلی میں رہ رہی تھی، اور ایک لڑکی کو جن جادو والی ٹائپ تھی، ہے نا، وہ دیا تھی. کہیں وہ انادیہ ہی تو نہیں تھی. اور ایک کوئی کاشف بھی تھا جو کہ گھر میں آتا تھا نہیں آتا تھا، ایک ہی بات تھی، ایسا کچھ تھا. اور ایک تھا رافع، اور ایک اور بندہ تھا فاتح. دونوں ان 3 لڑکیوں میں سے دونوں کے ہسبینڈ تھے. ایک کسی کا رافع ہوگا، کسی کا فاتح. بہت کھچڑی ہے. بہرحال مجھے لگتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ کھچڑی سالو ہو جائے گی. لیکن ایک بات فار شیور ہے کہ یہ ناول مزے کا ہونے والا ہے. وہ جو نہیں ہوتے سائیکالوجیکل سے ناول، جو بس مزے کے ہیں یار. میں اب آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی. وہ مجھے ایکسائٹمنٹ سی ہو رہی ہے کہ مزے والا ناول ہے. اور اس میں جن اور جادو بھی ہیں، اور اس میں صحیح والی چڑیلیں ہیں، اور وہ جو حقیقی نہیں ہوتا جادوؤں والا ناول. ہارر نہیں ہے لیکن جادو ہے اس میں، جن بھی ہیں، اور مزہ آنے والا ہے. تو کہیں مت جائیے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے اس کی. چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا، ضروری کر لیں. بہت بہت ضروری ہے اب سبسکرائب کرنا. اب تو زندگی موت کا سوال ہو گیا یار، چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.